صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. السلام علیکم جی. عالیہ جمشید آپ کے ساتھ صبح کی بیٹھک میں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, میں روز اپنے مہمانوں کو طنز کرتی تھی, کہتے ہیں کہ کبھی بھی منہ سے ایسا کوئی جملہ مت نکالیں کہ جو آپ کے آگے آ جائے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی برائی کرتے ہیں, کسی کے چہرے پہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ آج تھوڑا سا میں لیٹ ہو گئی, ورنہ میں ہمیشہ بلال کے اوپر تنقید کر دی تھی کہ تم لیٹ کیوں ہوتے ہو, شو ہوتا ہے تو جلدی نکل آیا کرو. تو آج کچھ ایسا میرے ساتھ بھی ہو گیا. صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ عالیہ جمشید اور میرے ساتھ ہوں گے بہت سارے مہمان. آج جمعے کا دن ہے اور آج میرے شو کا پہلا جمعہ ہے, تو اس کو ہم سوچیں گے کہ ہم پورے اتر سکیں اس پروگرام میں اور آپ کو اچھا لگے کہ ہم نے اس کو جمعے کے حساب سے کیا کہ نہیں کیا. کیونکہ جمعہ ایک خاص دن, ویسے تو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سارے دن ہی بڑے خاص ہیں, ہم پہ نمازیں اتری, روزے, سب کچھ ہے, پر جمعے کا دن ایک خاص ہو جاتا ہے. تو اس حساب سے ہم جمعے کے حساب سے لے کر چلیں گے. پر میری ہنسی اور میری چولیں نہیں رکتی, مجھے ان سے بڑا وہ تھوڑا سا مجھے لے کر چلنا پڑے گا کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. اچھا جی, آج ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان ہیں اور میں وقفے پہ نہیں جاؤں گی. آج میں پہلے مہمانوں کو ملواؤں گی کیونکہ ویسے ہی لیٹ ہو چکی ہوں, تو کیوں نہ ہم مہمانوں کی طرف چلے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ محمد کاشف ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آپ کا تعارف اتنا لمبا تھا کہ میں نے نا تھوڑا سا یاد بھی کرنے کی کوشش کی. کچھ بچے بہت نکمے ہوتے ہیں, اولادیں ایسی نکل آتی ہیں جو پڑھائی لکھائی میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں, تو ان میں سے ایک میں ہوں. تو آپ اسلامیات کے ٹیچر ہیں, ماشاءاللہ سے آپ تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو, بچوں کو, اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اسلامیات پڑھنا, اس کو سکھانا, اس کو سمجھانا, یہ بھی ایک فن ہے. جی الحمدللہ, میں بنیادی طور پہ تو اسلامک ہسٹری کا پروفیسر ہوں جی ماشاءاللہ, لیکن گورنمنٹ آف سندھ جو کہ اسلامیات اور کمپیوٹر آف ریجنس کو دیکھتے ہوئے اور بزنسزم کے حوالے سے میرے کام کو دیکھتے ہوئے مجھے آدم جی کالج میں تعینات کیا گورنمنٹ آف سندھ نے, اور وہاں پر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں اس وقت اسلامیات کا. اچھا, ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ سنی خان. کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کا تعارف بھی آپ خود ہی کروائیں تو اچھا, کیونکہ آپ بھی ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں میری طرح. مائی سیلف سنی خان لودھی, میں چھوٹا سا ایک آرٹسٹ ہوں. چھوٹے تو نہیں لگ رہے آپ ویسے. اینکر, سنگر, ماڈل, ہوسٹ اینڈ ڈانس کوریوگرافر. اور کیا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ مکینک بھی بنتے, پلمبر بھی بنتے, آپ کیا بنتے ہیں؟ ایسی کوئی خواہش نہیں ہے میری. الحمدللہ اللہ نے جو جتنے بھی فنون لطیفہ سے ریلیٹڈ شعبہ جات اللہ نے مجھ میں دے دیے ہیں, میں اس کا بہت شکر گزار ہوں اور لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہتا ہوں, ان کی دعا میں رہنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں آئے, اور جس کے کہنے پہ آئے اس کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس نے سنی کو کہا اور سنی نے انکار نہیں کر سکا. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ منع نہیں کر سکتے, اور یہاں پہ جتنے میرے گیسٹ آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آ جاتے ہیں کہ وہ مجھے منع نہیں کر سکتے. میرا رو بھی بڑا ہے. ہم چلتے ہیں جی عامر نقوی کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک. ابھی میں ان کو سر ہی کہوں گی, ویسے تو آپ کو میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے ان کے ساتھ 2 تھیٹر کیے ہیں, ٹیلی فلمز کی ہیں, اور ہمارا رشتہ ایسا ہوتا ہے اس میں کہ بالکل اس کو میں ابھی بعد میں بتاؤں گی. سب سے پہلے تو شکریہ عالیہ بہت آپ کا کہ مجھے موقع دیا, اور جس سے وابستگی ہے جس کام سے, تو یقیناً ایک خواہش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی صورت اپنی احساسات کو شیئر کرتے رہیں لوگوں کے ساتھ. تو بہت شکریہ. اور آپ جو ہے, آپ وہ انسان ہیں جو ہم روز اپنے شو میں بولتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی کام کو اپناتے ہیں اس کو پہلے سیکھنا چاہیے. بے شک. اچھا, کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, ان کو گاڈ کے مطلب جیسے میں ہوں, میں نے ایکٹنگ نہیں سیکھی, بالکل, میں نے سنگنگ بھی نہیں سیکھی, میں نے ڈھولکی بجانا بھی نہیں سیکھی, میں نے ایکٹنگ بھی نہیں سیکھی, کچھ بھی نہیں نا, پر اللہ کی طرف سے ہے. پر اگر میں سیکھ لیتی تو میرا خیال ہے کہ میں کچھ اور زیادہ اچھی ہوتی, بہتر ہو جاتا ہے, نکھر جاتا ہے اس کے اندر, اور آپ امپروو اچھا پیش کر سکتے ہوتے ہیں, اس کی ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں. کیونکہ ناپا کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جب ایکٹنگ کی طرف آتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے یار یہ پرفیکٹ ایکٹر ہے. اور یقیناً کیوں نہ ہو کہ جن شخصیات کے ساتھ مجھے موقع ملا پڑھنے کا, وہ چھوٹے نام نہیں ہے. ضیاء محی الدین صاحب جیسی شخصیت, طلعت حسین صاحب جیسی شخصیت, راحت کاظمی صاحب, خالد احمد صاحب جیسی شخصیت, تو ان کو تو دیکھتے رہنے سے ہی کچھ نہ کچھ ملتا رہتا تھا. اور وہ ہم بچپن سے ان کو دیکھتے تھے. اچھا, میرا ہوسٹنگ کا جو تھا وہ بھی ایسے ہی ہوا کہ ٹی وی زیادہ دیکھنا, ہم لوگوں کو یہ موبائل کی بیماری تو تھی نہیں, ٹی وی کی تھی بیماری, تو ٹی وی کو اتنے شوق سے دیکھنا کہ جو بھی چیز دیکھنا دل کرتا تھا ہم اس جگہ پر ہوں, چاہے اس ٹائم کی ہیروئن ہی کیوں نہ ہو. ایسا ہی اس ٹائم میں جوان ہوتی تھی نا, اب ذرا تھوڑا سا میں بلکہ کہوں گا یہاں پہ, اور اچھا ہے کہ میرے کلاس فیلوز جو رہے ہیں اس دوران,
ساتھ میں وہ بھی سنیں کہ بدقسمتی تھی ہماری. میں کہتا تھا کہ ان کو دیکھتے رہنے سے ہی آپ کو جو ہے بہت کچھ مل جائے گا. ان کے اثرات ہی ایسے, انہوں نے زندگی اپنے اس کام کو وقف کی ہیں. جس طرح ہر شخص اپنے پیشے میں اس سے وابستہ ہونے کے بعد اس کے اندر اپنے آپ کو لے کے گرو کرتا ہے, انہوں نے پوری زندگی دی ہے اس کام کو. اور پی ٹی وی کے جتنے بھی ایکٹرز تھے وہ ہمارے مطلب استاد رہے. بے شک, بالکل. ہم نے ان کو مانس سے ایک بات کہوں کہ آپ اب بھی جوان ہیں, آپ نے کیسے کہہ دیا؟ سر آپ نہیں سمجھ سکیں گے, میں اندروں ہی بڈھی پیدا ہوئی سی. مطلب مجھ سے کوئی کہتا ہے فلاں ٹائم آپ کیا پڑھتی تھی اس ٹائم, میں کہتی تھی میری اس ٹائم بھی شادی ہو چکی تھی. جب آپ کی 17 سال کی عمر میں شادی ہو جائے تو آدمی کے دماغ میں رہتا ہی نہیں کہ آپ کبھی جوان تھے یا وہ تھا. تو بس ایسے ہی ہے. آپ افسوس کر رہی ہیں, میرا بیٹا کہتا ہے کہ کاش میں کسی گاؤں دیہات میں پیدا ہوتا, میٹرک کے فارم پر شادی تو ہو جاتی. آج کل کے بچوں کو بہت صحیح بات ہے. اچھا, ہمارے ساتھ اب ہر فرائیڈے ایک سیگمنٹ ہوگا چھوٹا سا, اور اس میں ہوں گی ابیہ ہمارے ساتھ. ابیہ خان, السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا ابیہ میرا وہ رائٹ ہینڈ ہے اور بلال میرا لیفٹ ہینڈ ہے. یہ دونوں ہینڈ جو ہے یہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور آج کل میں گجنی ہو چکی ہوں. کل بھی ہم نے سفر کیا ہے ساتھ. میں یقین مانے موبائل نکال کے اب میں سوچ رہی ہوں کیا کرنا ہے. اس نے کہا چھوڑ دیں آپ گجنی ہو چکی ہیں, آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہی ہیں. تو بس کچھ ایسے. ابھی آپ لوگوں کو کیا انفارمیشن دیں گی؟ اچھا, یہ بات تو ویسے آپ نے ڈسکلوز کر دی کہ میں ہر فرائیڈے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی اس شو پہ. اور جیسا کہ جو میرا پروفیشن ہے, پیشن ہے وارڈروب اسٹائلنگ, تو میں وارڈروب کے حوالے سے یہ نیو فیشن, نیو ٹرینڈس کے حوالے سے ہی لوگوں کو بتاؤں گی. نیو کلرز جو ان ہیں, جس طرح کی موسم کے حساب سے ہوتے ہیں. موسم کے حساب سے آج میرے حساب سے بھی اچھا ہی ہے. ہاں, موسم کے حساب سے آپ نے بہت اچھا کلر پہنا ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اچھا جی, چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے بہت ساری باتیں, بہت ساری چٹ چیٹ. اور ہاں, آپ کو بتاتی جاؤں کہ آج ہم آپ کے ساتھ 12:30 بجے تک ہیں. مجھے سزا نہیں ہے, چلے ٹھیک ہے 12 بجے تک ہیں جی, ہمیں سزا نہیں ملے گی. یہ بھی اچھی بات ہے, اچھے ٹیچر ہیں کہ وہ سزا نہیں دیتے کہ آپ سبق یاد کر کے نہیں آئے. تو چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف, اس کے بعد واپس آتے ہیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی, ہم واپس آ چکے ہیں صبح کی بیٹھک میں. عالیہ جمشید آپ کے ساتھ ہیں, اور میرے ساتھ مہمان تو میں آپ سے ملوا چکی ہوں, اور جب ملوا چکی ہوں تو مزید وقفے میں بہت ساری باتیں ہوئی. تو میں نے ان کو کہا تسی رہن دو ہونے, پھر بعد میں آپ بھول جائیں گے, تو پھر یہ اچھی باتیں آپ تک کیسے پہنچے گی. کیونکہ آج ہم نے جو کاشف کو بلوایا, محمد کاشف کو, کیونکہ مجھ سے چھوٹے ہیں اس وجہ سے میں کاشف ہی کہہ رہی ہوں. بھائی چھوٹا ہو بڑا ہو وہ بھائی ہوتا ہے, پر اپنی ایسے جب چھوٹا کوئی لگ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو پھر کاشف کہنا چاہیے. محمد کاشف, آپ ابھی اردو پہ بات کر رہے تھے, تو آج کل کے لوگوں کی جو اردو ہے اس میں بھی شامل ہوں, اس کو صحیح کس طرح کیا جائے؟ پہلے تو مجھے دلاور فگار صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا جی, جو انہوں نے اردو اور انگریزی کے جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس پر کہا ہے, جس کو اردوش بولتے ہیں نا لینگویج, اچھا, کہ دیر شوڈ بی یقیناً نو ملاوٹ ان دا لٹریچر. اوکے, دیر شوڈ بی یقیناً نو ملاوٹ ان دا لٹریچر, دیئر فار آئی نیور کال شب کو نائٹ ان اردو. صحیح. تو مجھے پتا ہے آپ نے صحیح کہا ہوگا, جو بھی کہا ہوگا انگلش میں کہا ہے نا, مجھے بھروسہ ہے آپ پر. ملا کر جو ہم بول رہے ہیں نا آج کل, جی, تو وہ اس پہ ایک آج کل امتحان بھی شروع ہونے والے ہیں, تو وہ اس پہ غالب کے شعر کی اگر تشریح آئے کرنے کے لیے اگلے زمانے میں, تو وہ کیسے آئے گی کہ نہ ہو جب ہارٹ ان دی چیسٹ, پھر ٹنگ ان دی ماؤتھ کیوں, ٹو بیوٹیفائی دس لائن تھرو سم لائٹ ان اردو. صحیح ہے, بہت اعلیٰ, بہت. تو اب زبان کا یہ حال ہو جائے گا لگتا ہے تھوڑا سا. صحیح. اچھا سنی, آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے اپنی لائف میں کیا کیا, کیونکہ ہماری آج پہلی ملاقات ہے, Actually, اور انشاءاللہ رہے گی. I have done the work in this field 35 years ago. So since 1996 میں میڈم شہیمارا کی فلم ہے کہ میں نے ایز اے لیڈ ہیرو. اچھا, ہیرو جی. السلام علیکم سر. اور اس کے بعد پھر میں نے پی ٹی وی جوائن کیا. پی ٹی وی سے میرے 3 سیریل تھے. صحیح. مانو سجنبی کیا, پس آئینہ کے بہت سارے ایپیسوڈز کیے, پھر جیو سے کچھ سیریل کیے, پھر ایئر وائی سے کیے. وہ چلتا رہا سلسلہ. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کو 128 کنٹریز میں ریپرزینٹ کیا. صحیح. تو
ہندوستان کے بے شمار آرٹسٹ میرے دوست ہیں. میری اپنی ایک SKL ایونٹ مینجمنٹ کے نام سے کمپنی, تو میں ہند و پاک سے ہی آرٹسٹ بلواتا تھا, ایک وہاں کا بڑا نام, ایک یہاں کا. تو بحرین میں اینڈ ادر کنٹریز میں میرے بہت سارے میگا ایونٹس ہوئے. بس یہ میری. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کافی ٹائم سے آپ نے بتایا اس وقت کے میڈیا میں اور اب کے میڈیا میں, اس وقت کے ایکٹنگ میں اب کی ایکٹنگ میں, اس وقت کے ڈراموں میں اب کے ڈراموں میں بہت فرق ہو گیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بے شک فرق ہو گیا ہے, اب آسان بھی ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ ایک لائن بولنے کے بعد آپ کے ایکسپریشن جو ہیں وہ مطلب وہ ایک لائن کے بعد آپ کو دوبارہ کٹ کر کے دوسری لائن لے لیتے ہیں. صحیح. پہلے 3 لائنیں ایک ساتھ بولی جاتی تھی, ٹھیک ہے, پوری ریہرسل ہوتی تھی. ریہرسل ہوتی تھی. اچھا پی ٹی وی کی دور میں جب ہم نے کام کیا تو پی ٹی وی کے دور میں 10 دن ریہرسل تھی ہمارے ڈرامے کی. اقبال لطیف صاحب ہمارے ڈائریکٹر تھے, مانوس اجنبی ہم نے کیا تھا, شبیر جان بھائی ماشاءاللہ, میں اس میں سیکنڈ لیڈ تھا, مونا جنیجو تھیں. آئی مین ٹو سے کہ بڑی محنت ہوتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا, بڑا سیکھنے کو ملتا تھا. صحیح. اب تو کٹ ٹو کٹ والی لائف ہے نا, کہ مطلب آئے بیٹھے لائنیں کرائیں, جہاں رک گئے وہاں سے دوبارہ لے لیا, وہیں سے ایڈٹ ہو گیا. صحیح. تو آسانیاں بہت ہیں, یہ ہے. اچھا پر وہ میں جب اب تو میں بھی ایکٹر ہوں تو مجھے نا ریئل نہیں لگ رہا ہوتا کہ جیسے اب کیوں ہم دیتے ہیں, جیسے آپ بھی ایکٹر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کٹ دے رہے ہوتے ہیں اپنا کیوں دے رہے ہوتے ہیں, الگ اپنا جب ہو رہا ہوتا ہے ہمارا سین, تو اس میں ہمارے سامنے ایکٹر نہیں کھڑا ہوتا, ہم دیوار کو دیکھ کر بول رہے ہوتے ہیں اور ہماری آنکھیں بتاتی ہیں, جو سیکھا ہوا ہوتا ہے, جس کو پتا ہوتا ہے ایکٹنگ کا, اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. مجھے یہ چیزیں آج کل سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا. آج کل کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اس کو اپنا فارمیٹ بنا لیا ہے کہ اب کلوز لے لیتے ہیں سب کے الگ الگ, اور سامنے ایکٹر ہے نہیں ہے, بس ماسٹر لیتے ہیں ایک, اور اس کے بعد وہ ایسے ہی چل رہا سولو پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد ایڈٹ پہ جو ہے جی ایڈٹ پہ وہ اس کو کر لیتے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی اسپیکنگ, میں نے جو آبزرو کیا ہے اس میں آپ کی وہ فیل نہیں آتی. آپ نے نیپا جوائن کیا, نیپا سے پڑھے, میں الحمدللہ ضیاء محی الدین بھائی میرے ٹیچر, میرے محسن, میں نے بہت کام کیا ثم الحمدللہ. میں نے معین بھائی کے ساتھ بہت شو کیے, میں میرے اساتذہ ہیں, پاکستان کا بہت بڑا پراؤڈ ہے, اور یہ دونوں ہی آج نہیں ہیں. ہم مطلب ہمارے پاس سے بہت بڑی شخصیات چلی گئی ہیں. اور سب سے بڑی بات معذرت کے ساتھ سری میرے لیے تو ہیں. اچھا عامر بھائی یہ کہوں گی کہ وہ جو ہے نا, جیسے آج کل کا فن جو ہے وہ بےہودہ ہو گیا. مطلب اگر ہم کوئی طنز و مزاق کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہم ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں مزاق کو بےہودگی میں لے گئے. لوگ سمجھ بےہودگی کو, طنز الگ ہے, بےہودگی الگ ہے, اس کو ہم اس میں لے گئے. ہم سمجھتے ہیں شاید یہی فن ہے, جب کہ آپ ہمایوں اس کو اپنا عمر صاحب کو اور ضیاء محی الدین صاحب کی بھی فن تھا. عمر صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو فن کے بادشاہ تھے نا. اچھا یہاں I'm sorry to say ہم ضیاء محی الدین صاحب کو ڈسکس نہیں کر سکتے, کیونکہ عمر بھائی کے ساتھ اگر ہم پیرالل لاتے ہیں نا تو وہ معین بھائی تھے. اچھا پھر معین بھائی کی اپنا ایک کراؤڈ تھا الحمدللہ, عمر بھائی کا اپنا ایک کراؤڈ تھا. صحیح. عمر بھائی فل آف ایفرٹ پرسنالٹی تھے, معین بھائی بھی تھے, لیکن وہاں مطلب ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ کہ دونوں ہمارے لیے لیجنڈری ہیں, ہمارے پاکستان کے بہت بڑے نام ہیں, لیکن فرق محسوس ہوتا ہے. تمام آڈینس کو جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے لیے معین بھائی تھے, اور میجورٹی ریشو جو آپ دیکھیں تو وہ پھر عمر بھائی. لیکن ایک بات عرض کروں گا میں کہ انہوں نے آپ نے یہ بات کہی ضیاء محی الدین صاحب کے حوالے سے, تو ان کی یادگاریں عامر صاحب کی صورت میں موجود ہیں اور دیگر لوگوں کی صورت میں بہت سارے سر ناپا سے جتنے بھی اسٹوڈنٹ نکلے, لہٰذا وہ موجود ہیں. ان کی عامر کی بات بالکل درست ہے کہ اس طرح کے لوگ کبھی جاتے نہیں ہیں, وہ اپنا فن چھوڑ جاتے ہیں جن کو وہ سکھاتے ہیں. بالکل, اور جس سے آپ سیکھتے ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے اور رکھنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے عامر بھائی, آپ نے آج کل کی جنریشن کی اردو سنی جی, اور آپ نے سیکھی, آپ نے ابھی بتایا کہ آپ باہر کے ملک سے آئے, آپ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا کہ ورنہ آ کر آپ مجھ سے پہلے انگلش میں بولتے ہیں, پھر عالیہ آپ کو انوائٹ ہی نہ کرتی تو وہ کہتی آپ گھر پہ بیٹھے ہیں. تو اسکاٹ لینڈ جیسی جگہ پہ جو کہ انگلش میں مجھ سے کہتے تھے بٹ یو چینج یو ساؤنڈ انگلش علی, تو وہ تو ان کی انگلش تو اور ہی خطرناک تھی, بہت زیادہ صحیح مشکل ہو جاتی ہے. تو کیا کہتے ہیں اردو کے حوالے سے کہ اردو کا یہ ہے کہ وہی بات کہ ہماری تربیت میں تعلیم و تربیت کی بات ہے نا, تعلیم صرف پہنچا دینا میرا نہیں خیال کہ فرائض پورے ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے, اس پہ نگاہ رکھنا. ابھی جیسے گیپ میں نے کاشف صاحب سے میں نے شیئر کیا
کہ جس وقت میرے منہ سے بے ساختہ ضیاء صاحب سے بات کرتے ہوئے کلاس لے رہے تھے تو میں کہا سر میں وہاں پہ گیا, بولے کیا, میں کہا سر میں وہاں پہ کیا, ان کا جو کیونکہ ان کی اداکاری پیمانہ تو جان بوجھ کے اس طرح کرتے تھے, کیا کہا تم نے نقوی, میں کہا سر میں اب گھبرا گیا کہ کیا کہوں, تو کہنے لگے گیا, اور تم جا کے آج باتھ روم میں نہاتے ہوئے پرواہ مت کرنا اور نہانا کم اور کہتے رہنا گیا 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 تاکہ تمہارا وہ تلفظ ٹھیک ہو. تو ہمیں پڑھنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑے گا. آج میرے بچے فیملی میں وہ اردو تو یہ ہو گئی AAP آپ ہو گیا, تو یہ رہ گئی ہے اردو, رومن رہ گئی ہے. میں اب جب شارٹ فلم کرتے ہیں تو لڑکوں کے جب اسکرپٹ آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, تو میں ان کو زیادہ تر کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جس میں ہم کام کر رہے ہیں جس زبان میں, اس میں لکھو, اس کا وجود مختلف ہوگا, ورنہ یہ جو لکھا ہوا ہے ہم نے کیا کہلاتا ہے رومن اردو, وہ چیز نہیں ہے. میں پھر پورا اپنا اسکرپٹ وہ دیکھتے ہیں لڑکے, میں اردو میں لکھتا ہوں برابر, نیکسٹ ایک بلینک پیج ہوتا ہے اسکرپٹ پہ, تو میں خود لکھتا ہوں تاکہ وہ چیز نظر ہماری, کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے, ہم شناسہ نہیں ہے, AAP آپ اور تم ٹی, اب اس میں بھی شارٹ لے ہیں بہت زیادہ پتہ نہیں. بالکل. اچھا جی, آپ کو بتانا بھول گئی کہ بلال بھی ہمارے ساتھ تھے, اور جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بیچارہ رہ جاتا ہے. مجھے آج بھی اچھا لگ رہا ہے کافی, اچھا لگ رہا ہے کل کے ماحول سے. اچھا کل کے شو سے آج کا شو ٹوٹلی چینج ہو گیا, کل فل فن تھا اور آج بہت انفارمیشن والا ہمارا شو ہے. اور آپ نے اردو کی بات کی ابھی, اگر میں چاہوں گا جی سر, تو اردو کی آپ نے بات کی ابھی اور بہت ہی اچھا لگا. میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان یا کوئی بھی زبان ہو, جی اگر اس زبان کو بولنے والے زبان کو یعنی کہ اس طرح لے کر چلیں گے کہ اس پہ کوئی ملاوٹ نہ ہو پائے, بالکل, تو وہ بھی ایک غلط بات ہو جائے گی. کیونکہ زبان جو ہے نا وہ ایک ایولیوشنری ارتقائی عمل سے گزرتی ہے. بالکل, میں نے انگریزی کا لفظ جان بوجھ کر بولا اس وقت, صحیح, کیونکہ ارتقائی عمل سے جب گزر رہی ہوتی ہے نا تو ہمارے بچے, لازمی سی بات ہے, اب ان کو آپ روک نہیں سکتے. ہم نے جو ماحول دے دیا ہے کہ آپ بالکل خالص گاڑھی قسم کی اردو بولیں. ہاں اردو بولوانی چاہیے, مگر اتنی گاڑھی اردو کہ وہ کہیں گے کہ وہ شیرہ جو ہے نا وہ شیرا کہلانے لگے. صحیح, ثقیل جو ہے ثقیل ہو گیا, بہت زیادہ اتنا ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بہت دشوار ہو جائے. بالکل, لیکن آپ جو بھی زبان فخر سے انسان ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں آپ کا, میری مدر سائڈ نانکا جسے کہا جاتا ہے, پنجاب سے تعلق, میں لاہور کی پیدائش میری اپنی, اور باہر بھی جو رہا تو 2 ہی لینگویجز وہاں پہ بولی جاتی, انگلش اور پنجابی, میجورٹی وہاں پہ تھی. تو جو بھی آپ کہیں فخر سے اور اس پہ عبور ہو آپ کو. اچھا فیر گداں, اب یہ فیر گداں تو کوئی پنجابی میں بھی لینگویج میں نہیں ہے, پھر اور بھی فیر گداں. اچھا سنی کچھ کہنے لگے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے جی کہ لفظوں کے معنی جو ہے نا زیر زبر پیش سے معنی چینج ہو جاتا ہے. بے شک, لیکن ہمارے یہاں اتنا زیادہ فقدان میں نے دیکھا ہے کہ غلط اردو ہمارے اندر اتنی زیادہ گھس چکی ہے کہ صحیح گھسنے میں نا مشکل ہو رہی ہے, داخل ہو چکی ہے. I'm sorry. دیکھیں یہاں بھی میں بھی غلط بول گیا, یہاں میری اصلاح ہو رہی ہے آپ لوگوں سے. لیکن بہت سارے جو ہمارے ٹینس ہیں نا اردو کے, جی وہ ہم جب فلو میں بول رہے ہوتے ہیں, کسی دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں ہم ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جی, یہ تربیت کا بڑا عمل دخل ہے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اگر یہ گھر سے معاملات چلتے ہیں نا, بے شمار اردو کے لفظ آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں بچے ہمارے غلط بول رہے ہوتے ہیں. جی, جس میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے زیر زبر پیش سے لفظوں کے معنی چینج ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہمیں بڑی قناعت کرنی چاہیے, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور ایک چھوٹی سی بات میں نے دیکھی کہ جیسے ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی آتا ہے باہر گیٹ پہ تو آپ بولتے ہیں وہ کچرے والا آ گیا. میں تو کہتا ہوں, بولتا نہیں. تو وہ کچرے والا نہیں, وہ ایکچولی صفائی والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی تربیت ہمیں ہمارے بچوں کی کرنی چاہیے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے ہم نے کہا کہ ہم پنجابی ہیں بیسیکلی, ہاں, تو چلے شو کا ٹائم بہت تھوڑا سا ہے, اگر میں ابھی سیکھنے والی تو شو مسئلہ ہی نہ ہو جائے تو پھر کوئی بڑا ہی مسئلہ نہ ہو جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جی مسئلہ ہی ہو جائے گا آج. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں اور باپ بہت زیادہ پنجابی بولنے والے ہیں, ان کی اپنی اردو ٹھیک نہیں ہے, تو وہ پھر بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ آپ ذرا مجھے بتائیں نا. میں نے آپ سے کہا کہ میرا دوسرا جنم, میرا باطنی جنم جو ہے باقاعدہ کئی حوالوں سے 2015 میں ہوا. اچھا, او یس, تو آپ بہت چھوٹے ہیں ابھی. بات نہیں, مگر ظاہری میچور بچہ آ گیا ہمارے پاس. عامر ایک بات عرض کروں, جی جی ضرور, کہ اگر اردو زبان آپ ٹھیک طور پر بول نہیں بھی پا رہے ہیں نا, تو کوئی ایسے حرج کی بات بہت زیادہ نہیں ہو جاتی مادری زبان کی وجہ سے. کیوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں,
علامہ اقبال ایک لفظ کو کہتے تھے فالودے کو، ہمیشہ انہوں نے فلودہ کہا ہے. فلودہ مجھ سے پوچھا فلودہ کیوں کہتے ہیں کہ بیجی ایسے ہی کہتی تھی. بیجی ایسے کہتی تھی. اچھا جی ابھی آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کا سیگمنٹ آج سے شروع ہو گیا ہے. آپ تھوڑا سا عورتوں کو ابھی جو فارغ بیٹھ کے گھر میں سے کاموں سے چڑچڑی ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا فیشن کا بتائیں، کیونکہ عورتوں کا تو آج کل ویک پوائنٹ ہو گیا کپڑے. ٹاپک ہی ہے. ہاں اور ضرورت بھی ہے، کیونکہ آپ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے. آپ اگر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ایک دفعہ ایک ڈریس میں پکچر ڈال دیتے ہیں تو آپ دوبارہ اس میں نہیں پکچر پوسٹ کر سکتے، یا آپ کہیں بیٹھ کے آپ نے وہ ڈریس کہیں پہن لیے تو آپ وہی ڈریس دوبارہ نہیں پہن سکتے. تو کیا کرتے ہیں پھر لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ نیو ڈریس پرچیز کرنا پڑتا ہے رات کو جا کے. صحیح. تو بالکل ایسا ہی ہے. ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فرشی شلوار کا بہت ٹرینڈ چل رہا تھا. ابھی بھی چل رہا ہے. یس ابھی تک چل رہا ہے. دراصل وہ ماسیاں چھٹی کر جاتی ہیں نا جس دن، تو پھر وہ دن ہم فرشی شلوار پہن کے پورے گھر کی صفائی کر لیتے ہیں. تو وہ پوری عوام اس ڈریس کے پیچھے، چھوٹی عید سے بڑی عید تک ہر بندہ آپ کو فرشی شلوار میں پکچرز پوسٹ ہوئی. فرشی شلوار اینڈ شارٹ کرتیز. نہیں لڑکے بھی گھیر والی شلواروں اور بوائز کا بھی آج کل ایسا ٹرینڈ آ گیا کہ ان کے ٹراؤزرز آ گئے. آپ نے پچھلے سال رمضان کا آپ نے شو نہیں دیکھا، نام نہیں لوں گی، انہوں نے اس میں پورا وہی پہنا ہے. میں نے ایگزیکٹلی فلیپر ہی پہنا ہے. مطلب اب ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ میاں ساڈے گھر پتر ہو جائے، ساڈے گھر پتر ہو جائے. پتر ہو کے بھی پھر کڑی ہو جاتے تے فائدہ کی ہوندا؟ منو دسو نا دعاواں. آج کل بیٹیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بیٹوں کے کردار ادا کر رہی ہیں. اور جسٹ ٹی وی پہ آنے والے نہیں، میں لوکل مارکیٹ وزٹ گئی تھی، عید کا ڈریس مجھے بھائی کا لینا تھا، تو بوائز کے بھی ایسے ہی آ گئے. شارٹ کرتے ہیں، اس کے نیچے ٹراؤزرز ہے فلیپر. وہ ماشاءاللہ سے میرے گھر میں بھی 3 ہیں ماشاءاللہ جو جنہوں نے پہنی تھی. بس وہ لڑکے ہیں، اب ہم لڑکوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ فیشن دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن پہ اچھی لگتی ہے، کچھ پہ نہیں لگتی، وہ بھی پہن کے وہ ایگزیکٹلی دیٹس مائی پوائنٹ کہ بتانے کا مقصد جی کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. صحیح. مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. تو بس سر وہی وہ جو جملہ تھا نا اس کا اب یہی ہو گیا. لڑکیاں آپ کو جینس میں نظر آتی ہیں اور لڑکے فرشی شلوار میں نظر آتے ہیں. بالکل صحیح. تو آج کل کے حساب سے لوگوں کو کیا کیری کرنا چاہیے عورتوں کو؟ ایک تو ابھی ایک اور ٹرینڈ بہت آیا ہے، وہ ٹائی اینڈ ڈائی والے کپڑے دوبارہ سے آ گئے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ پہلے 2000s میں، مطلب جو 2003 4 5 نہیں اس سے بھی پیچھے پہلے آیا تھا اس کا ایک فیشن. ہاں اس سے پہلے کے مجھے تو اس لیے یاد ہے کیونکہ میری ماما کی جو شادی کی پکچر تھی اس میں نے ان کے اس ٹائپ کے ڈریسز دیکھے تھے. تو اب وہی والا فیشن سیم اسٹف میں اس طرح کی چیزوں میں دوبارہ سے آ رہا ہے. لوگ سلک پہ ٹائی اینڈ ڈائی کروا رہے ہیں. ایون کاٹن کے ڈریسز عید کے لیے جو بنوائے. اچھا نہیں وہ اچھا وہ اپنا بن کے ہی ایسے آ رہے ہیں، بن کے بھی ایسے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی الگ کرنا ہوتا ہے. بالکل وہ مشین سے ہی ایسے بن کے آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں نے برانڈس پہ دیکھے، کسی برانڈ کو میں وہ وزٹ کری تھی پروفائل، میں نے دیکھا وہ ڈریس ادھر کوئی 14-15 ہزار کا مل رہا تھا. پھر وہی اس ٹائپ کی لڑکی نے وہ ایک ریفرنس دیا ہوتا، اسی لڑکی نے سیم طرح کا ڈریس لوکل مارکیٹ سے اٹھایا، اس کو ٹائی اینڈ ڈائی کروایا. تو لوگ ابھی ایفرٹس بھی نہیں کر رہے ہیں. ڈائریکٹ برانڈس پہ جانے کے بجائے اگر آپ اپنے کپڑوں پہ خود تھوڑی ایفرٹس کریں گے تو وہ نظر بھی آئیں گے. میں ہر بار کہتی ہوں کہ جہاں ہم نے ایک جوڑا لینا ہے وہاں ہم 4 جوڑے بنوا لیں. اگر ہم اپنا بالکل ایسے ہی انٹل اینڈ انلیس کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو برانڈ پہ ایک سمپل لان کا سوٹ آپ 14,000 کا کیوں خریدیں؟ پوائنٹ یہی ہے. اس 14,000 میں آپ خود 2-3 جوڑے آرام سے بنوا سکتے ہیں اچھے ڈیزائنز کے. ایک سوال عامر بھائی سے پہلے اگر میں آپ دونوں خواتین اور تمام میرے دیکھنے والی خواتین ان سے میں بھی مخاطب ہو سکتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی اتفاق ہے کہ میرے پاس باقاعدہ ریفرنس اور بہت نزدیک ہے وہ جگہ جہاں پہ بوتیک ایک عام ٹریڈ سینٹر قریب وہاں رہا ہے میرا. 1995 کی میں بات کر رہا ہوں. تو بوتیک اور گارمنٹس کا فرق یہی ہے کہ بوتیک کا مقصد یہی ہے کہ ایک ڈریس ایک ڈیزائن کا صرف ایک ہی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسٹائل وہ ڈیزائن ہر شخص نے پہنا. میں پے ہی اس چیز کا کرتا ہوں کہ I'm the only one, right? اچھا وہی ایک لان کا سوٹ تو چلے سیم ہی اسٹاف وہ تو ڈیزائننگ کیونکہ وہ پرنٹڈ ہوتے ہیں. شادیوں والے یا کوئی فارمل پریڈ پہ چلے جائیں اس کے لیے آپ تھوڑا ایکسپینسو یا اس کو کاسٹ پے کر رہے ہیں تو وہ پھر سمجھ بھی آتی. کیونکہ ہم خود بھی ایونٹس وغیرہ پہ یا کہیں شادی وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کاسٹ پے کرتے ہیں اچھے ڈریسز کے لیے. لیکن آپ لان کے یا ڈیلی بیسس ویئر کے لیے آپ 14-15 ہزار کا سوٹ کیوں لیں؟ وہ آپ نے عید پہ پہننا ہے اس کے بعد گھر میں ایسے تھوڑی میں اس کو اپنا رائٹ ہینڈ کہتی ہوں. ہماری دونوں کی کیمسٹری بہت ہے. بلال آپ آج آپ کے لیے بڑا مشکل
टफ टाइम है, आप क्या सुनाएंगे आज? अच्छा लग रहा है काफी। वो तो आपको लग रहा है, आप अपने काम के बारे में बताएं। कहना चाहूँगा कि आपकी वैसे उर्दू वैसे मैंने सुना है अच्छी हो, तो फिर इंग्लिश बंदा ज़्यादा अच्छी बोल जाए। नहीं नहीं, आज ऐसा आपकी उर्दू कोई बेहतर हो ऐसा जाएगी। कुछ नहीं। ये ना इसका काम ही यही हो गया, इसको मैंने अपने ऊपर तीर चलाने के लिए रखा। अच्छा पता है, हाँ जी सर। एक बात कहूँ कि परवीन शाकिर जो थी ना, वो अंग्रेजी में मास्टर्स किया हुआ था उन्होंने, और उर्दू उनकी बेतहा लाजवाब। और ज़िया मोहिउद्दीन साहब का जिनका जिक्र आमिर कर रहे हैं, वो अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह बोलते थे, उर्दू को उर्दू की तरह, और उनकी अंग्रेजी भी इतनी लाजवाब कि जैसे उर्दू। सर मेरा भी यही हाल है, मैं भी इंग्लिश इतनी अच्छी बोलती हूँ कि मैं ही समझ लेती हूँ। जैसे उर्दू अच्छी बोलती। जुबानें है ना दोनों सीखी जुबानें, हुई। हाँ दोनों जुबानें। चलें बिलाल, अब आपकी तरफ आते हैं, आप क्या सुनाएंगे आज के दिन के हिसाब से? मैं आपको कुछ कलाम सुना देता हूँ। सही है। एडा सोच, ये बच्चा बहुत सोचता है भाई, इसने दूसरा पाकिस्तान बनाना है, पर उनका हाल क्यों होएगा? तुसी खुद ही सोचो कि ए बंदा अगर दूसरा पाकिस्तान बनाएगा, में सब चल रहा होगा। इंज चल रहा है, रिमोट देखो। जानम फिदा ये हैदरी या अली अली अली, जानम फिदा ये हैदरी या अली अली अली। जानम फिदा ये हैदरी या अली अली अली, जानम फिदा ये हैदरी या अली अली अली। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना है, हक़ का है नगीना अली। मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली। हर सू सदा ये हैदरी या अली अली अली, जानम फिदा ये हैदरी या अली अली अली, जानम फिदा ये हैदरी या अली अली अली। बिल्कुल जी, टैलेंटेड लोग वो होते हैं जो माहौल के साथ अपने आप को भी बदलते हैं, और होना भी यही चाहिए। और हम जिस फील्ड से हैं, हम सब मीडिया के उस हिसाब से हैं, हम अपने आप को उसी तरह ढाल लेते हैं, जो हमारा करैक्टर होता है हम उसको उस तरह बना लेते हैं। जैसे मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, सही देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। क्या बात। तो कुछ ये भी आप यही बात कह रही हैं। यही बिलाल मैं- सलामत रहे, मैं रोक रहा था, कहना चाह रहा था। बहुत बिलाल की मैं तारीफ की बगैर, बल्कि मुझे वो शेर याद आने लगा था कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, माशाल्लाह, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या क्या बहुत आला। तो मुझे बस उस जब से ये आया, मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या ये आपने गले में जो हाँ। ये भाभी ने डाल के भेजा? कोई तावीज़ वगैरह के मेरे अंडर में रहें? क्या वो एक बहुत खूबसूरत मुझे मिसरा याद आ रहा है कि ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। बिल्कुल तो बहुत कुछ समझ ले ऐसा ही है। ਤੇ ਕੀ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਸੀ? मरिए ना तो की करिए ਹੁਣ जो नहीं, मरना सिर्फ अल्लाह रहम करे वो वाला मरना Exactly, नहीं होता, thank- किसी को देख के भी मर जाना, नहीं, बेगम अजीज किसी जो की है ना बातों से भी मर जाना। नहीं काशिफ सर, ऐसा होता है बाज किसी को चलते चलते देख के बंदा उत्थे ही मार जाता मुझे है। क्या बुरा था मरना अगर एक बार बेगम का होता। आपने जिक्र किया था ना, तो बेगम पर वो मर चुके हैं पहले ही, तो फिर वो आगे ये सर ये अब आजकल वो ये ना बनावटी बातें सारी रह गई हैं कि वो बेगम पे मर बेगम पे कोई नहीं गए, मरना। शोहर पे नहीं, उस पे होते भी- बेचारे
غالب کا مصرع ہے کاشف صاحب کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. ہاں بار بار آدمی کتنی بار مرتا ہے. ہم لوگوں نے تھیٹر کیا, میں نے اور عامر نے, اس میں عامر میرے ہسبینڈ بنے ہوئے تھے, اور وہ پلے مجھے ساری عمر یاد رہے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے اچھا پلے تھا یقیناً. مطلب میں جتنی بھی ایکٹنگ کر چکی ہوں, مجھے اس میں وہ مزہ نہیں آیا جو ہم نے وہ پلے کیا, اور اس پلے میں یہی تھا, اور وہ بڑا خوبصورت پنجابی پلے تھا, چولہا. اور میں کل بھی حبیہ سے بات ضیاء صاحب یہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے, اور ضیاء صاحب نے وہ پلے پورا دیکھا, اور میں ان کے لیے بالکل سمجھ لیں میں ایک بیبی پلانٹ تھی وہاں پر. مجھے نہیں پتا تھا کہ تھیٹر پہ کیسے ایکٹنگ کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں. اس میں عامر صاحب, کلیم غوری کی ساری محنت تھی, ساتھ عامر تھے, اور پورا جو وہ پلے تھا وہ سارا میرے اوپر ہی فوکس تھا. اب میں سوچی تھی یار اگر میں کہیں پر جھول کھا گئی تو یہ سب کا تو پلے بیٹھ گیا, کیونکہ وہ کلیم کا پہلا ایز اے ڈائریکٹر وہ پلے تھا. تو آدمی جب کسی چیز میں پلر آپ کو بنا دیا جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم میں ذرا سا بھی جھول آیا تو میرے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی پرابلم بن جائے گی. تو اس پلے میں عامر سر نے میرا بڑا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ جو بچے تھے اس میں اکبر لادانی تھے, تنویر کی آواز نے تو یقیناً رلا دیا. تنویر کو تو میں ہمیشہ کہوں گی کہ تنویر میرا تم سے گلہ رہے گا کہ تم ہر بار مجھ سے وعدہ کرتے ہو اور وعدہ کر کے بھول جاتے ہو. وہ پلے ہمارا شروع ہوا تھا اس پہ ایک سانگ سے جی, اور وہ سانگ بہت تھوڑا سا تھا, اگر میں جی ضرور سنا دوں تو. اگر کاشف سر آپ اجازت سنی آپ برداشت کر لیں گے. آپ بہت اچھی سنی, کیا بات ہے. ابھی ہم سن رہے تھے آپ سے تھوڑی دیر بیفور دی اسٹارٹ آف دس شو آپ نے جو گنگنایا تھا تو ماشاءاللہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ آپ سریلی. ہاں بس ایسی ہوں, بس تھوڑی سی باتھ روم سنگر نہیں ہوتے جیسے. نہیں سیریسلی باتھ روم سنگر ہر کس ایسے نہیں ہوتے, اس سے ایسے نہیں ہوتے. دیکھیے اب آپ چاہ رہی ہیں کہ ہم آپ کی تعریف نہیں سر, تعریف نہیں کر رہی ہوں, یہ صرف میرے ریڈیو کی وجہ سے, کیونکہ میں 101 کی اور ریڈیو پاکستان کی آرجی ہوں, تو میں وہاں پر بیٹھ کے یہ کانفیڈنس جو آتا ہے نا آدمی کو, کہیں بیٹھ کر ہم ویسے تو ایک گھریلو عورت تھی میں, پر ڈراموں میں اگر آپ چلے گئے تو وہاں تو آپ سنگنگ نہیں سیکھتے, اور جب ہم ریڈیو میں بیٹھتے ہیں نا, جب ہم وہاں گاتے ہیں مائک کے سامنے, تو خود بے خود ہی وہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں. تو میں آپ اور میں بالکل ساتھ ساتھ ہے نا, چلیں واپسی میں بھی ساتھ ہی جاتے ہیں. تو وہ کیا تھا اس کا شروع میں دل مر جانے نو کی ہوئے, نہیں وہ پہلا ہمارا سانگ تھا, وہ پلے وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں کام کر رہی ہوتی ہوں اور ریڈیو لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ تو ڈیتھ پہ ہے. کیا بات, میں جانا پردیس گوریے, میں جانا پردیس, میں جانا تیرے نال سونیے, میں جانا پردیس. چھوٹا سا بریک لیں گے, چائے پئیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے, پھر آپ سے کریں گے مزید باتیں. میرے مہمان اور عالیہ جمشید آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. جی ویلکم بیک, ہم اپنے شو میں دوبارہ آ چکے ہیں, اور آپ کو نا آج کی بیٹھک ایسے لگے گی کہ واقعی ایک گھر کی بیٹھک ہے. ایک کوئی آپ کی کوئی بڑی ہیں اور آپ سب ان کے گھر میں اکٹھے ہوئے, تو آج ماحول کچھ ایسا سا ہی لگ رہا ہے مجھے. کیوں سنی, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے ویسے؟ آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں شو میں کسی کے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں, میں آپ کے پیار میں اور اپنے چھوٹے بھائی کے پیار میں آیا, لیکن مجھے آپ کو ابھی سن کے بڑا خوشی ہوئی نا. آپ بڑی اچھی سریلی آرٹسٹ ہیں, اور اب آپ میرے شو بھی کریں گی انشاءاللہ. مطلب کیا کروں گی سنگر, پہلے مجھے تھوڑی سی تعلیم کیا کہیں گے پریکٹس کروا دیں. آپ نے اسٹارٹ آف شو کہا کہ میں گجنی ہوں, تو وہ گجنی والا سین جو ہے نا آپ نے ختم کرنا ہے. سہیل سر یہ مجھے دے دیں, گانے یاد رکھنے الٹے ہاتھ کو. جی جی مجھے دیجیے, کاشف بھائی مجھے دیجیے. جی تو کیا کہہ رہے تھے سنی آپ؟ میں نے بولا یہ جب آپ کہہ رہی تھی نا کہ بھائی میں گجنی ہو گئی ہوں, ہاں سارا گیم میموری کا ہے. ایسے آپ نے 10 سے 15 گانے یاد کرنے جمع کے ٹکا. اچھا, پنجابی بھی, اردو بھی. اچھا ہے, دس دو پیسے کتنے ملن کے. ارے مجھے پیسوں کی ہوا دے, پھر دیکھیں آپ. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جو آپ کی گائیکی ہے आपने बुलाया اور جو पंजाबी गायकी है, मैंने अगर आपको पंजाबी फैमिली में कहीं इवेंट पे बुला लिया ना तो आप पैसे पूछे नहीं, आप तकियों के कवर लेके आइएगा बस। कला का कोई मोल नहीं होता सुना है। मजाक किया सर। ये आमिर भी इस बात को एग्री करेंगे, पैसों से कभी मोहब्बत की ही नहीं है मैंने, क्योंकि इससे मोहब्बत करके आप इंसानों से दूर हो जाते हैं। जब आपको पैसों से मोहब्बत हुई है ना, आप अपने रिश्तों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से दूर होते जाते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत बड़ी अजीब सी है। और इसका थोड़ा सा बरक्स भी है कि आप पैसों से अगर दूर हो जाएं तो फैमिली वैसे ही दूर हो जाती है फिर। सर नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम, क्योंकि उसका तो मैं तो सच्चा आदमी हूँ, थोड़ा सा है अगर ये भी देखा जाए, मैं तो बहुत जरूरत है, जरूरत है, गर्ज ना हो, लालच ना हो, कहती है लाजिम कि चाहिए आप यार कर लो, क्योंकि खुद पे भी इंसान पे जिम्मेदारी। अच्छा मैंने सिर्फ लेकिन एक वो बिल्कुल ही उस पे चले जाना। अब ये अपनी उर्दू सही कर ले, मोहब्बत क्या कहेंगे नकी साहब, क्या आमिर साहब आपने याद रखा, मोहब्बत है, यानी मुंह पेश नहीं लगा होगा, खाली भी मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत। मैं मोहब्बत की बात कर रही हूँ, मोहब्बत जो है या शेख अरबी हो गए। जब इतनी बात हो गई है तो एक वाकया याद आ गया हमें भी, जोश साहब का। जी और जोश साहब का वाकया बड़ा दिलचस्प है। वो हुआ ये कि कोई उनको सीढ़ियों तक छोड़ने के लिए, पहुंचाने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको घर तक छोड़ आते हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा अच्छा कि जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाता, उनको पहुंचाया जाता है। वाह वाह, तोड़ तक पहुंचाया जाता है, या तो कब्र तक पहुंचाया जाता है या फिर तोड़ तक। जो मोहब्बत, हाँ मोहब्बत जो सच्ची, देखिए मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आप सच्ची मोहब्बत करेंगे तो वो लोग आपको कब्र तक पहुंचा के छोड़ेंगे। यार ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इंसान को समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कोई मोहब्बत सिंसियर होकर कर रहा है या वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है। मैं यहाँ पे एक वजाहत करना चाहूँगा, मोहब्बत जी उसी की, इसी यकीनन कि मोहब्बत जैसी चीज़ जो है वो आमिर मोहब्बत नहीं, थोड़ा वो ज्यादा हो रहा है, ये अरबी हो रहा है मामला। ये शीरा जो है ना, शीरा बन जाएगा। अच्छा, मोहब्बत को ये ख्याल रहे कि मोहब्बत हम आपस में जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारा ताल्लुक एक मोहब्बत का ताल्लुक है। मोहब्बत एक वो वाली ही नहीं टिपिकल, उसमें वो पैमाना, वो मोहब्बत के कई रूप है। वो इश्क आ गया। सेकंड भी करूंगी, आप बात बिल्कुल यही है, बस यही। क्योंकि मुझे मामा हमेशा एक चीज़ कहती है कि अपने लव मैनिफेस्ट करो, अपने लव सोचो कि लोग तुमसे प्यार करते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। अगर आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे, मैं हर शो में ये बात करती हूँ, आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे, दुनिया आपके लिए अच्छा सोचेगी। लव सिर्फ ये नहीं होता कि कोई लड़का आपसे कर रहा है, लव ये भी होता है कि आप सब मुझसे प्यार करते हैं। आलिया जी मुझसे प्यार करती हैं, उन्होंने अपने पास रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं आपसे प्यार। मुझे जो मौका भी है तो क्यों ना मैं इसका इजहार कर दूं कि नैपा मेरी एक टीचर वाहिद देखी, मैंने दोस्तों के सब में बैठे हुए थे तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे मैम उज़्मा से मोहब्बत महसूस होती है जब पढ़ा, तो वो थोड़ा सा उसने मुझे awkward सा जवाब, तो मैंने कहा यार मतलब तुमसे भी है, उससे भी, माँ से भी है, बहनों से भी है। इश्क ही एक ऐसी चीज है जो कि वाहिद आपको अलग करता है। हम इस दुनिया को तो बनाया ही मोहब्बत की वजह से गया अल्लाह, वरना तो वाकई ये चलती ना, दुनिया ही ना चलती। वो इश्क है, वो इश्क है, मोहब्बत से लोग सिर्फ एक ही चीज को मोहब्बत समझते हैं कि कोई लड़का या अभी हम कल दोनों एक ऑफिस गए हैं तो बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग रही है, वहाँ पर ही एक बात चल रही थी, जो वहाँ का ऑनर था माशाल्लाह से, मैं नाम मुझे शर्जील नाम था उनका, शजीर, वाहिद बंदा मैंने जिंदगी में देखा कि किसी चैनल का मालिक इतने अच्छे तरीके से आपका, आप लोग सोच नहीं सकते, उसने आधा घंटा 1 घंटा हमें दिया। ऐसे लोग देखें याद रह जाते हैं, हम समझते हैं कि नहीं हम अगर किसी बड़ी कुर्सी पे बैठ गए, हम थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे तो शायद फिर आगे चलेंगे। उस बंदे ने हमें 1 घंटा दिया, इतनी अच्छी बातें की। उधर उन्होंने एक जिक्र किया किसी एक्टर का, कहते मैं माशाल्लाह से अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, पर वो फला एक्टर को देख के ना मुझे उसकी खूबसूरती, मेरा दिल करता है मैं उसे देखूं। कहते मैंने अपनी बीवी को भी बोला है कि ये मतलब इसमें कोई ऐब नहीं है, आपको कोई भी अच्छा लग सकता है। आप देखते हैं कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना स्कूलिंग, जब आपकी एज आती है कोई 14-15 में, हाँ 14-15 में, तो सबसे पहले आपका क्रश होता है टीचर।
तो अल्लाह रहम करे वो कोई वो गलत नहीं होता। गलत मैं बात नहीं है, देखने हाँ। वालों में कोई अगर खवातीन होंगी तो फौरन इशारे कर रही होंगी, मैं आपको सुनिए सुने आपकी जरा। इंटेंशन पे डिपेंड करता है। हाँ और नहीं 14-15 साल का 30 प्लस से क्या वो इश्क तो नहीं बिल्कुल कर ऐसे सकता, ही। वो एक क्रश होता है, वो एक आपका दिमाग होता है कि आपको हाँ, इस तरह आपको का अच्छा बंदा हो। लग रहा होता है, उनसे पढ़ना, उनकी आपने बातें, जिनसे आपको अटेंशन देना, वो एज ऐसी होती है। जिनसे आपको जिक्र किया और उनके औसाफ आपने बयान, तो वही शेर व शायरी यकीन, क्योंकि इसलिए भी शेर व शायरी का कि बहुत बड़ी बात को चंद अल्फाज में जो है वो समो जाता है। उसमें जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुककर मिलते हैं, सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। ये बात अच्छा लगा कि सबने मिलकर मुकम्मल कर दिया इसको। पैमाने की बात थी तो थोड़ा ये सा पढ़े लिखे लोगों ने किया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती कि जो सबसे बिजी लोग होते हैं ना, वो आपको सबसे पहले रिप्लाई करेंगे। अगर आपका मैसेज भी आजकल तो मोबाइल है, तो वो आपको सबसे पहले रिप्लाई करेंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे। इंडियन इंडस्ट्री के जितने बड़े नाम जितने बड़े नाम हैं, बिल्कुल। उनकी अगर शख्सियात का मालूम, उनको सिर्फ इज्जत, जैसे मैंने आपसे फोन पे बता रहा था कि 150 नापा का वाहिद हूँ ऑन एयर इस वक्त बात कर रहा हूँ कि जिसने सबसे ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स की हैं, मोर देन 150 शॉर्ट फिल्म्स। इसलिए नहीं कि मैं एक अच्छा अदाकार था, सिर्फ किसी भी शख्स में कोई एक अगर सलाहियत है तो अपनी उस सलाहियत के साथ उसको दीगर चंद सलाहियतें जरूरी हैं ताकि वो परवान चढ़े, वरना सिर्फ एक सलाहियत की बुनियाद पर आप नहीं जा सकते। और सर हमने ना आपने वो शॉर्ट फिल्म भूल जानी है जिसमें मैंने आमिर वो शेर जो है जहन में बुलाता रहेगा जी, मोहब्बत पर तुम्हें बात की है तो मोहब्बत के हवाले से शेर सुन लो जी कि मोहब्बत बंदगी है, वाह, इसमें तन का कुर्ब मत मांगो, वाह वाह, कि जिसको छू लिया जाए उसे पूजा नहीं कर। वाह 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 वाह। काशिफ भाई, मोहब्बत इसे भी कहते हैं कि मैंने आपसे प्यार किया और आपने किसी और से, ये तो है, मैंने आपसे प्यार किया और आपने किसी और से, आप हाँ करें या ना करें, आप है मेरी किरण। क्या मैं मिस किया आपका दूसरा? आप हाँ करें या ना करें, आप है मेरी किरण। अब आपके साथ ही जाएंगे काशिफ सर। और मेरा ख्याल है अब इन्होंने अपनी टीचिंग छोड़ देनी है, अब शायरी की तरफ ही आ जाएंगे। नहीं, उसके बाद ये शो करते हुए मिलेंगे आपको। मैं असल में मल्टीपल शख्स हूँ, हाँ। क्योंकि वो कहते हैं कि रिंदों में अगर बैठूं तो रिंदों की तरह बात करूंगा, अच्छा। और अगर वहां पर बैठ जाऊंगा तो उन्हीं की तरह गुफ्तगू तो अभी करेंगे। आपको क्या लग रहा है, आप इंसानों में ही बैठे ना? हाँ, ये दरिंदों में। मल्टीपल होना ठीक है, शुक्र है डिवाइडेड नहीं है आप। बिल्कुल जी, ये मजेदार शायर है बहुत अच्छे, बेदम शाही रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका एक शेर याद आ गया मुझे, बिल्कुल मालूम नहीं बेदम में कौन हूँ और क्या हूँ, अपनों में तो अपना हूँ, बेगानों में बेगाना। ये हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा आमिर, और आप सब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि मेरा आज दिल नहीं चाह रहा कि मैं बीच में कूदूं, वरना अक्सर मेहमान ऐसे आते हैं, उनसे सवाल पूछती हूँ, फौरन जवाब दे के चुप, अब वो फिर मैं बोले जा रही हूँ, मतलब कितना मटेरियल मैं लेकर आऊंगी कि बोलने का। तो मेहमान आप जैसे अच्छे होते हैं जो बाद में से बात निकालते हैं, और शो का निकालते भी नहीं, बनती अच्छा बनाना चाहिए एक्चुअली। लेकिन जो मैं आपको बताऊं, जो जेन्युइन आर्टिस्ट होगा ना, उसके अंदर ये फैकल्टी होगी। वेरी गुड, अल्लाह की तरफ से। यस। और yes, नहीं जब थिएटर हम में तो पढ़ाया गया हमें, यस एंड नो, जो पढ़ाया गया हमें बकायदा कि ये चीज होनी चाहिए जब दो कर रहे हो तो कन्वर्सेशन मुकालमा जो क्योंकि फिर वो बोरियत सी लगती है ना, वो देखने वाला भी वो स्विच कर जाता है दूसरे चैनल पे। इंसानों में एक ना एनर्जी होती है जो खींचने वाली होती है एक दूसरे को, फ्रीक्वेंसी होती है। सही। मैं ख्याल आज ऐसा हुआ है कि सबकी फ्रीक्वेंसीज मिल गई हैं। हाँ, वेरी ट्रू। सब अपना अपना वो भूल गए कि हम में क्या टैलेंट है या हम किस लिए यहाँ पर बैठे हैं। बिलाल को ही देख ले, गिटार उसने साइड पे रखा है, उसने भूल गया वो कि मैं सिंगर हूँ, आज महसूस ही नहीं हो रहा। और आज लग रहा है सही वाली बैठक, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बैठक में ऐसी बातें होनी चाहिए जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे जाए और सीख ले आप उनसे जो बातें अच्छी होती हैं, जैसे आमिर ने की हैं, काशिफ ने की हैं, सनी ने की हैं। वो ऐसी बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जो आप सोचते हैं कि हम ये वाली जॉब कर रहे हैं या हमारा प्रोफेशन ये है, तो ये बातें जो होती है ना, ज़रूरी नहीं होता आपकी बेइज्जती नहीं होती है। आप अगर यंग हैं तो आप सीख सकते हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ मेरा क्या जी कहते है हैं कि बिलाल से कुछ सुनना है नहीं मजीद, क्या सुनना है सर, क्या चाहेंगे? खूबसूरत सा कलाम सुनाओ यार। यकीन बिल्कुल बहुत। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं पढ़ तोल रहा था कहने के लिए कि इस हमारे पेशे की हम जो जिक्र हो रहा है, हो सकता है देखने सुनने वालों में
बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह दीगर वो आप तमाम देखने वालों में से जो अपने अपने पेशों से वाबस्ता हैं, उससे अटैचमेंट एक है, तो लामहला जब आप होते हैं तो उस हवाले से बातचीत ज़्यादा ही होती है। तो आपके शोज़ में अक्सर ये जिक्र रहा है, तो इसीलिए कि आपकी वाबस्तगी है उसके साथ और एक सिंसेरिटी है, और उसका सबूत ही यही कि जिस पेशे से आप वाबस्ता हो उससे वो वफा हो, वो वफा का इजहार हो। बिल्कुल, उसको ईमानदारी से निभाया जाए, सबसे बड़ी बिलाल से मैं सुनना चाहूँ जरूर। जी बिलाल, आप खरी खरी सुना दें। शव्वाल को उर्स होता है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का, और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की यूँ तो मनकुंतु मौला मशहूर है बहुत ज़्यादा अगर ये पढ़ लें, लेकिन उसके अलावा वो छाप तिलक सब छीन ली, अगर वो पढ़ लें तो बड़ा लुत्फ आएगा इस वक्त। मैंने अभी किया नहीं है बेसिकली, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश रखूंगा करने की। आप देखते होंगे शो तो मैं आपको जरूर मुझे ना एक दो लाइनें याद होती हैं, उसके बाद मैं वो आपने शायरी क्या वो था जो अभी बोला था कलाम साहब, बिलाल कह रहा है, बिलाल का मूड नहीं, आपने कुछ बोला था ना, बिलाल ये कह रहा है कि आपको जो भी सुनना है ना, वो क्या आपने कहा, वो 5000 के नोट पे लिख के दे दें, वो सुना दो। वो भी मैंने सॉन्ग एंड किया था, जैसे आपने जो बोली थी बात, क्या थी वो, कौन सी बात? जानम फिदाया तेरी, जो मैंने एंड किया था उसके बाद जो आपने बोली, वो कभी दीवार हिलती है कभी दर काम जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर काम जाता इसका थोड़ा सा ना मुझे जैसे या अली सुना दो यार। कभी दीवार हिलती है, क्या कहना है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। लजपाल अली मेरा मौला अली, लजपाल अली मेरा मौला अली, हैदर करम ये मैंने पूरा नहीं किया, ये आपके लिए ऐसी मैंने एक नहीं अब तो थोड़ा सा अपना एक शेर याद दिला दिया जी कि जमाने भर कहो कोई भी मौला, जी जी मेरा मौला मगर मौला अली है। क्या बात, क्या कहना है। अब अगर आपकी कोई भी फरमाइश हो ना तो वो कल जोहर के बाद आके सुना देगा आपको घर पे, आप बेफिक्र हो जाए। अब मोहब्बत की बात हो रही थी तो मैं आपको सजाद अली का एक है, बोलो हैदर कलंदर सुना दें, इतना प्यारा सॉन्ग है। छोटा सा ब्रेक ना ले लें, उसके बाद वापस आए। हाँ, ठीक है जी, छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और हमारे एक और गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और फिर आपसे छोटे से करेंगे। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। बिल्कुल जी, वेलकम बैक। और जब हमारा OST चल रहा होता है और मैं जब आना होता है तो उससे पहले ये आले जो है ना, ये बड़ा काम ख़राब करता है, ये लगा देता है और फिर मैं हिलना शुरू हो जाती हूँ। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है इमरान जैदी ने, प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन मोटर कैब रिक्शे के। आजकल जो आप देख रहे हैं परेशानियाँ, हमारे हालात देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ पर बड़ी बड़ी ऐप से हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे, अब हालात ऐसे हो गए हैं पेट्रोल के कि हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इमरान की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? दुआ है। कुछ बताएंगे अपने बारे में, लोगों को खुद बताएं तो अच्छा है। हम यही बता सकते हैं कि पिछले 1 साल से जो है वो क्राइसिस में है, क्योंकि मोटर कैब रिक्शे को जो है वो इन्होंने 25 शाहराहों पे बैन किया हुआ है। अच्छा। और उसकी वजह से जो है वो रिक्शा ड्राइवर जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। FIRs भी होती हैं, गाड़ियाँ भी बॉन्ड की जाती हैं। सही। और मज़ीद ये दुख की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जो है वो सब्सिडाइज़ किया है तमाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। लेकिन इसमें हमें दुख है, वज़ीर आला सिंध साहब से हमने शिकायत भी की, उन्हें लिखा भी है कि आपने जो है मोटर कैब रिक्शे को नज़रअंदाज किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद 60,000 से अबव मोटर कैब रिक्शा ड्राइवर जो है इस वक्त कराची में मौजूद हैं, बेरोज़गार भी हुए हैं, FIR का भी शिकार है और तकलीफ़ों के मराइल से गुज़र रहे हैं। रमज़ान भी उनके तकलीफ़ों में गुज़रे, ईद भी उनकी तकलीफ़ों में गुज़री। हमने फिर भी जो है वो सब्र का दामन नहीं छोड़ा, कोई एहतजाज, कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जिससे हुकूमत सिंध को या आम आवाम को तकलीफ़ पहुँचे।
لیکن اس وقت یہ باعث تکلیف ہے کہ آپ نے تمام ٹرانسپورٹ کو، ایون کہ آپ نے اسکول وین کو بھی سبسڈائز کیا، لیکن موٹر کیب رکشے کو آپ نے نظر انداز کیا. تو یہ ہمارے لیے باعث تکلیف بھی اور دکھ کا سبب بھی ہے کہ ہم ریاست کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ماں نے ہم نے سوتیلا ماؤں والا سلوک کیا. تو ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ان سے عاجزی کے طور پہ. ہم نے کل پریس کانفرنس بھی کی اور اس سے پہلے ہم نے بھوک ہڑتال بھی کی، لیکن یہاں جو ہے معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایسا دروازہ نہیں مل رہا جو ہم کھٹکھٹائیں. ہم عدالت میں بھی گئے، عدالت میں بھی کیس چل رہا ہے، 11/11 کو ہمارا فیصلہ بھی ہوا، ہمیں ڈائریکشن بھی دی، لیکن ہمیں ریفیوز کیا گیا. اس کی وجوہات نہیں پتہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے پورے کراچی شہر کی ٹرانسپورٹ کو موٹر کیب رکشے نہیں سنبھالا. آپ کے پاس موجودہ صورتحال میں وہ تعداد بھی بسوں کی نہیں ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 10,000 بسوں کی ضرورت تھی 2019 میں کراچی میں، آج 2026 ہے. آج بھی آپ کے پاس صرف سرکاری 100-200 بسیں اور جو پرائیویٹ پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ 3100 بسیز ہے. جہاں 10,000 بسیز کی ضرورت ہے وہاں 4,000 بسیز موجود ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس کا فقدان کون پورا کر رہا ہے؟ موٹر کیب رکشہ ہی پورا کر رہا ہے، اور اس کے باوجود آپ اس کو نظر انداز کریں. آپ سبسڈائز نہیں کر سکتے، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ 25 شاہراہ نہیں کھول سکتے، کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے آپ سے چند شاہراہوں کو کہا ہے کہ جو ان کا سانس بندے یہ روزگار کرنے میں کیونکہ یہ تو ایکچولی یہ چلتی ہے ایک ایریاز میں، مطلب یہ بڑی شاہراہوں پہ نہیں آتی ہے. میں نے جو دیکھا ہے، ہم اس وقت پورے کراچی میں ورکنگ کر رہے تھے تو ہم انتظامی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں اور انتظامی امور جو لوگ چلا رہے ہیں ان کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں کہ ٹریفک کے مسائل بھی ہوں گے، کنجیکشن بھی ہوگی. تو ہمیں آپ چند شاہراہ کھول دیں جس سے آپ کی بھی رٹ قائم رہے، آپ کے بھی انتظامی معاملات درست رہے اور جو رکشہ ڈرائیور، غریب رکشہ ڈرائیور ہیں ان کے بھی معاملات چلتے رہے. دوسری بات کہ غریبوں کے لیے بھی بڑی پرابلم ہو گئی ہے. یہ میں سوری فار انٹرپشن، بٹ یہ کہ یہ خوشائن سواری لوگوں کے لیے بے انتہا آسانی، ٹھیک ہے. اور جیسے ہم ماضی میں بسوں میں کنجسٹڈ ہو کر کے لوگ چڑھ کے جاتے تھے، ایک دوسرے کو ٹکراتے ہوئے جاتے تھے. سنی جی میں یہی آپ نے کہا تو میں مگر یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے یقیناً اصلاح ہو جائے گی، مجھ سے یقین بہتر جانتے ہوں کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو گرین یہ بسز جو سروسز آ رہی ہیں اس کو چاہتے ہیں پروموٹ کرنا، کیونکہ جی چھوٹی رکشاؤں کا اس سے زیادہ اس کو لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں. پر عامر بھائی وہ اندر علاقوں میں نہیں جاتی نا، آپ یہ تو دیکھیں وہ مین شہروں پہ جاتی ہے. اندر بھی آ رہی ہیں. میں جو فیز 1 میں میری رہائش ہے تو اندر سے وہ اتحاد سے ہو کر، پر وہ جو ہے وہ کالونیوں میں چلتی ہے. جو بیچارے غریب لوگ ہیں جنہوں نے اس چورنگی سے اس چورنگی پہ جانا ہے ان کے لیے ہوتی ہے. میں آنیسٹ بتاؤں کیونکہ میرا بھی بہت زیادہ ٹریول ہوتا ہے اور یہ وہ سواری ہے جو ہر ایریے میں جاتی ہے، ہر اسٹریٹ میں چلی جاتی ہے بآسانی. آپ کی ہماری فیملیاں گورنمنٹ کا شاید پالیسیز کا حصہ کہ اس کو بہت اچھے سے پالیسی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سوال آپ سے ہم چاہیے کرنا کیونکہ ایک صارف بھی پوچھ سکتے ہیں نا. جی بالکل. اور سوال یہ ہے کہ مجھے جانا تھا گرو مندر سنڈے بازار کی طرف، اور اب رکشا ہم نے جو ہے اس سے کہا جانے کے لیے تو 150 روپے. اب 3 نمبر سورج بازار کی طرف سے اگر گرو مندر جائیں تو آپ کو پتہ ہے کتنا راستہ ہوتا ہے کراچی میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں 2 کیٹیگریز ہیں موٹر کیب رکشے کی. ایک 1+2 ہے، ایک 1+4 ہے. 1+2 جو ہے وہ کانٹریکٹ کیریج پہ چلتا ہے اور 1+4 جو ہے اسے ہم اسٹیج کیریج پہ چلا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی کانٹریکٹ کیریج پہ، لیکن گورنمنٹ سے ہمارے سارے معاملات طے ہو رہے تھے 2021 تک. انہوں نے اس کو کرایہ بھی اس کا مختص کرنے کے لیے اسمبلی بھیجی اور اس کی جو ہے وہ ورد بھی چینج کی. اس کو 1+4 موبیلٹی سروس میں اس کو کیا، ڈاکومنٹس میں ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ اس کا کرایہ بہت جو پر کلومیٹر کے حساب سے 10 روپیز اور 20 روپیز طے ہوا تھا 2021-22 میں. تو آج بھی وہی چل رہا ہے. وہ کیٹیگری 2 ہیں. اگر آپ ایک 1+4 میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اسٹاپ کے حساب سے 30 روپے لے گا، 40 روپے لے گا. اور اگر آپ 1+2 میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کو جرنل کرایہ لے گا. وہ آج کل گیس مہنگی ہے تو وہ 400 بھی لے رہے ہیں، 500 بھی لے رہے ہیں. اور کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پہلے جیسے نظام، ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بس کا کرایہ مختص کیا، ایسے ہی موٹر کیب رکشے کا کرایہ مختص ہوتا تھا اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوتا تھا. لیکن اس بار انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے. ادھر کیمرے میں آپ اپنی ہمیں بالکل جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے.
تو ہماری شکایت یہی ہے کہ ہم نے ایک عرصہ دراز ٹرانسپورٹ کو جو ہے فقدان پورا کیا کراچی کے اندر. اگر آپ بسیں لا رہے ہیں اور اس کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کراچی کے رہائشی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جب تک اس کراچی کے اندر بسوں کی تعداد موجود نہیں ہے, آپ جب تک تو ان کو چلنے دیں نا. اس کے بعد جب آپ بسوں کی تعداد پوری کریں, عوام کو بھی سہولت مل جائے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم ساری زندگی رکشوں میں سفر کریں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ جیسے پنجاب میں ساری بسیں چل رہی ہیں, ہر علاقے کے اندر وہ سرکاری بسز ہیں, ابھی تو انہوں نے سرکاری بسز میں ریلیف دیا ہے, تمام لوگوں کو فری کر دیا ہے. تو آپ کم از کم آپ فری نہیں کر رہے, آپ ان کو سبسڈائز کر رہے ہیں. یہ سواری جو غریب لوگ, یہ غریب لوگوں کی سواری ہے, یہ غریب چلانے والے ہوتی ہے رکشہ, جی غریب کی عیاشی ہے رکشہ. جی بالکل, وہ جب بہت آرام چاہتا ہے نا تب رکشے میں جاتا ہے. دیکھیں اس میں دیکھیں یہ پرموٹ کیوں ہوا, میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی نے جیسے کہا کہ بسز کے اندر خواتین کو بہت پریشانی ہوتی تھی, خواتین کے کمپاؤنڈ میں مرد گھسے ہوئے ہوتے تھے, خواتین جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی اور تھی, وہ چھوٹا بھی ہوتا تھا. جی, تو جب یہ رکشے میں آئی تو اس پرسکون ان کو سواری ملی, ہوادار سواری ہے, اور جو ہے ماحول سازگار. اور سب سے پہلی بنیادی بات یہ کہ یہ غریب عوام کی ایک اچھی بہتر روزی ایسا ہی ہے, جس سے ان کے گھر کا کچن اگر آپ لوگ اجازت دیں, اور خاص کر آپ کا, کیونکہ آپ کو اچھا ہے, میرا نیگیٹو ہے کویسچن, لیکن اچھا ہے کہ وہ عوام تک, لوگوں تک اس کا جواب پہنچے. ہو سکتا ہے اور لوگوں کی بھی یہ سوچ ہو کہ جس طبقے کی ہم بات کر رہے ہیں, خدا نخواستہ ان کی تضحیق کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہے تو کرائم ریشو, یعنی ایسے لوگوں کی انٹینشنز ٹو میک منی, ٹو یو نو, ہر شخص کی ہے خواہش کہ میں جلد از جلد امیر, تو ان لوگوں میں کہیں ایسا تو نہیں گورنمنٹ کی یہ نظر ہو کہ ان کے ذریعے کرائمز بڑھ سکتے ہیں اس لیول, اس کیٹیگری پہ اگر ہم ان کو کیونکہ بعض ایریاز میں ہوا بھی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں چنچی جیسی چیز, میں ایریاز کا نام نہیں لوں گا, بعض ایریا میں مافیا بن گیا ان کا, اور انتہائی مشکل ہو گیا وہ اسی وجہ سے نا. اچھا یہ ہوا تھا جوہر میں, ایگزیکٹلی, تھینک یو ویری مچ, جوہر موڑ پہ یہ ہوا تھا. لیکن دیکھیں یہ وہی والی بات ہے کہ ہر انسان ایسا نہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ تو جو دیکھ رہی ہے نہیں, پر آپ نے بات صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ جب گورنمنٹ نے ان کو بند کیا تو ان کو اپنا کوئی تو آپشن ڈھونڈنا تھا نا دوسرا, تو یہ ہم ان کو کرائم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یا پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے آپ کے پاس ہوگی, جتنی ایسوسیشن رکھے گی, ایک ایک کا ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا. بالکل ہمارے پاس ہے, اس کے ہمارے ممبرز ہیں جو ورکنگ میں ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہوا یہ کہ میکنزم نہیں تھا. گورنمنٹ جب پالیسی بناتی ہے, کیونکہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, اگر آپ وہاں پہ کوئی گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو آپ ادارے سے جا کے پرمیشن لیں گے اور آپ کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ ملے گا. لیکن یہاں پاکستان میں آپ کو کچھ لینے کی ضرورت نہیں, آپ ایک گاڑی اپنے نام کرائیں اور اس کو چلانا شروع کر دیں, آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جب یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی تھی تو اس وقت ہم نے باقاعدہ ایسوسیشن کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے تمام اداروں کو لکھنا شروع کیا کہ ایک تو جو آپ موٹر کیب رکشہ رجسٹرڈ کر رہے ہیں, یہ ڈیزائن نوٹیفائی نہیں ہے, اس کو آپ نوٹیفائی کریں یا آپ اس کی رجسٹریشن کینسل کریں, اور آپ ایک لمٹ بتائیں کہ کراچی شہر میں کتنی لمٹ ہونی چاہیے, 10,000 رکشہ ہونا چاہیے, 20,000 رکشہ ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ فری پالیسی ہے, ادھر کوئی پالیسی نہیں ہے. تو اس کے سدباب یہ نکلا کہ جو بھی شخص بہتر لگا اس کو یہ کام, اس نے جا کے رکشہ خریدا اور چلانا شروع کر دیا. اس میں زیادہ تر ہمارے جو باہر کے پنجاب سائڈ کے لوگ ہیں, دوسرے شہر کے لوگ ہیں, وہ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے. اب چونکہ ایسوسیشن اپنے طور پہ تو ان لوگوں کو کر سکتی جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم رجسٹریشن بھی چیک کر رہے ہیں, شناختی کارڈ بھی لے رہے ہیں. پھر اس میں یہ ہوا کہ بچے بھی چلانا شروع ہو گئے. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ جب انہیں کوئی پوچھنے والا اور کوئی روکنے والا نہیں تھا تو وہ ایسوسیشن سے بھی ہٹ گئے, اور مختلف لوگوں نے اپنے وہ گروپ بنا لیے اور اس طرح بنانا شروع کر دیا. اچھا سر, آپ کی بات کو کیری آن کریں گے, ابھی چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید بیٹھک میں, صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. آپ لیکن مجھے سوال, صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک. ایک بار پھر ہم آ چکے ہیں صبح کی بیٹھک میں. اچھا, بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں آج, تو بہت انفارمیشن ملی ہے, بہت سارے لوگوں کی اردو صحیح ہو رہی ہے. فار ایگزامپل میں
मोहब्बत और बहुत सारी चीज़ें कायम हो रही है, मोहब्बत कायम हो रही है, थी पर कायम अब हो रही है। मोहब्बत तो आपको होती है जब आप पैदा होते हैं, माँ को आपसे होती है, फिर वो आपको होती है, फिर आप थोड़ी बड़े होते हैं, फिर आपको अपने माँ बाप से होना शुरू हो जाती है, ऐसे ही चलती रहती है। मोहब्बत तो वो दरिया है जो बहता ही चला जाता है और वो बढ़ता ही चला जाता है। अच्छा, मौजू हमारा बहुत अच्छा है मोटर बाइक का, चिंची, हम पंजाबी में सर उसको चिंची कहते हैं, क्योंकि हम हैं कराची के, मतलब बेसिक हम हैं कराची के, पर हम कराची के पंजाबी हैं। कराची के नहीं, सॉरी कराची नहीं, कराची के पंजाबी हैं सर। इंज तो मन टॉन्सिस हो जाएंगे एडी मैं अगर सिकन में, तो बातें बहुत अच्छी चल रही है, पर मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम रूह की ग़ज़ा ले लें, तो हो सकता है हम और अच्छे सवाल कर सकें, जो आपके दिल में भी हों वो भी हम तक पहुंच जाएं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। बहुत सारे नंबर आपके पास चल रहा होता है, आप कॉल भी करके सवाल पूछ सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है, और ना आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों सवाल किया। हम बिलाल की तरफ जाएंगे, एक सॉन्ग सुनेंगे धीमा धीमा सा, मीठा मीठा सा, उसके बाद फिर हम सर की तरफ जाएंगे और फिर उनसे सवाल करेंगे। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश, तुझ सा तो नहीं हूँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश, मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। मुश्किल क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना। मुश्किल क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश, तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म I think big hand for Bilal. मैं तो नहीं दूंगा। ये जुल्म जैसी बात के ऊपर कैसे क्यों कर क्लैप दे सकता हूँ, जबकि अच्छा है, लेकिन जो बात हुई है उसमें। अच्छा, मोहम्मद काशिफ साहब आपकी तरफ आएंगे। मुझे ये बताएं, आप इस्लामियात टीचर हैं, और हम इस्लामी जब बातें करते हैं ना, उसको इतना अपने अंदर बना लेते हैं
کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس ایسے ہی رہیں. لوگ بھی پھر وہ باتیں کرتے ہیں, لو یہ مولوی ہے اور یہ نعت خواں ہے اور یہ فلاں ہے اور اس کو یہ چیز. آپ موسیقی کی طرف مجھے بہت زیادہ آپ لگ رہے ہیں انوالو. میرا معاملہ میں نے بتایا نا کہ ہر شعبے کو دیکھا ہے, اور میوزک کا معاملہ یہ ہے کہ میوزک آپ کے اندر ہوتا ہے. سر جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہوتا ہے. یہ جو آپ کا دل کا دھڑکنا ہے یہ بھی ایک اندر کا میوزک ہے, ردھم ہے. ہر چیز دنیا کی ردھم پہ. یہ جو زمین کی گردش ہے, زمین کی گردش ہے, چاند سورج کا وہ ایک پورے ردھم ہے. اور آپ کے دل کا دھڑکنا, آپ کی سانسوں کا جو سرگم ہے اس کے ساتھ دل کا دھڑکنا, ایسا لگتا ہے کہ ایک سرگم ہے اور اس کے ساتھ ایک تال بج رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہے. لیکن ہاں جو بات آپ نے پوچھی ہے میں اس کا جواب دوں گا, اور وہ یوں ہے کہ اسلام نے بہت سارے اسکالرز ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں, جن کا کہنا یہ ہے کہ میوزک مکمل طور پر منع ہے, اور کچھ اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, میوزک ایسی چیز ہے جو مکمل طور پر منع نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے اگر کوئی موٹیویشنل بات کی جائے تو جائز ہے. اور ایک تیسرا گروپ بھی ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, اگر موٹیویشنل بات کے علاوہ کوئی ایسی بات بھی ہو جس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے, کوئی خراب بات نہیں ہے, صحیح, تو پھر اس کو آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ آپ کے اپنے ذہن پر ہے کہ آپ کا ذہن اس میوزک کو سنتے ہوئے کیا سوچ رہا ہے اور اس کی سطح کیا ہے. میں یہ کہوں گا ہاں وہ لوگ کہ جن کو کوئی خیالات کا مسئلہ ہوتا ہو بہت زیادہ, تو وہ واقعی اپنا خیال رکھیں. یہ تو آپ کے اپنے اندر ہے نا کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے, شیطان نہیں بند ہوتا, ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سارا اپنا کنٹرولنگ ہے. دنیاوی شیطان بند ہوتا ہے, ہاں, اندر کا باہر آ جاتا ہے. ورنہ مجھے بتائیے نا, اب آپ نے بات کر ہی دی ہے جی کہ ہم قرأت سنتے ہیں, اذان کی آواز سنتے ہیں, اس میں خوش الحانی سے اگر اذان ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ لوگ زیادہ غور سے سنتے ہیں. ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سنا دوں اسی پر. جی, مولانا روم نے لکھا اس واقعے کو, کہنا ہے کہ ایک جگہ, شیخ سعدی نے رحمۃ اللہ علیہ نے, ہاں, وہ بتاتے ہیں کہ ایک جگہ ایک ہوا ایسے کہ ایک صاحب, مولوی صاحب جو ہے نا, وہ بڑے اچھے طریقے سے اذان دیتے تھے, اور ان کی اذان دینے کا طریقہ اتنا اچھا تھا کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے. یعنی آواز ان کی جو ہے نا وہ بہت ہی بھدی آواز تھی, اور اس میں وہ اذان دیتے تھے. تو لوگوں نے کہا جان چھڑوائی جائے ان سے, کیا کریں کیا نہ کریں. ان کو لگتا تھا کہ میں بہت اچھی اذان دیتا ہوں. تو لوگوں نے کہا حضرت ایسا ہے کہ ہم نے پیسے جمع کر لیے ہیں اور آپ کو ہم پیسے دے رہے ہیں, آپ حج پہ چلے جائیں تاکہ آپ حج پہ چلے جائیں, اور آپ جیسے متقی انسان کو تو وہیں ہونا چاہیے. تو وہ حج پہ چلے گئے. اچھا, راستے میں کہیں ایسا ہوا کہ اذان دینے کی بات آئی کہ اذان دے دیتے ہیں اور قافلہ ہے, تو انہوں نے کہا اذان تو میں ہی دوں گا, اپنے علاقے میں سب سے اچھی اذان میں ہی دیتا ہوں. اور جب انہوں نے اذان دی تو وہ غیر مسلموں کا علاقہ تھا. وہاں پر ایک وہاں کے سردار جو ہے, انہوں نے کہا بھائی کس نے یہ کام کیا ہے, اس کو ہم انعام دینا چاہتے ہیں. کہ کیوں انعام دینا چاہتے ہیں, ایسا کیا, میں دیکھا میں نے کتنی اچھی اذان دی, وہاں سے ہی پیسے ملے, یہاں سے بھی انعام مل رہا ہے. کہنے لگے, وہ بادشاہ نے بتایا کہ میری بیٹی تھی جو کہ مسلمان ہو گئی تھی, اور میں کسی طرح سے اس کو اسلام سے ہٹا نہیں پا رہا تھا, لیکن آپ نے جس طرح سے اذان دی ہے تو یقین کریں, اس نے کہا کہ مسلمان اسی کو کہتے ہیں تو میں اسلام چھوڑ دیتی. تو وہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی اچھی چیز کو بھی آپ خراب طریقے سے, نہیں اس کو ڈیکوریٹ کر کے پیش نہیں کریں گے نا, تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. اس لیے اس کو ڈیکوریٹ ہونا چاہیے, اس کو پوری طریقے سے جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو پسند کریں. صحیح, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ کی زبان ہوتی ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. جیسے ہم مسلمان کا فرض ہے اپنی زبان اتنی اچھی رکھیں, اتنی میٹھی رکھیں کہ دوسرا غیر مذہب بھی وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو, اور وہ چاہے کہ میں بھی یہ مذہب اپناؤں, اور اس میں کون کون سی اچھی چیزیں ہیں وہ. اور آپ نے موقع دے دیا. میں شروع میں سوچ رہا تھا کہ سلام کے ساتھ ساتھ میں تو چاہتا ہوں کہ دیگر بھی ہم ان کو مخاطب کریں, کیونکہ ہم محدود نہ رہیں کہ مجھے تو ست سری اکال کرنے میں یا نمسکار کرنے میں اور دیگر کہنے میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایک ساتھ ہیں بیسیکلی. عمران سر کی طرف آئیں گے. سر اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ بہت پریشان ہیں یہ پیٹرول مہنگائی کی وجہ سے, رکشے والے, بائک والے, جتنے بھی بیچارے ہمارے جو لو طبقے کے لوگ ہیں, یہ پیٹرول کا بہت زیادہ ان پہ اثر پڑا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ان کے لیے کیا ریلیف ہم کر سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا سکون میں آئیں. مطلب جیسے آپ نے چنگچی کی بات کی,
कुछ अच्छा सा आइडिया बताएं लोगों को। देखिए, मैं तो मोटर कैब रिक्शे के हवाले से ही बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड वही है और मुझे उसी का ज़्यादा तजर्बा है। उन लोगों के साथ उठना बैठना है, सारी उनकी परेशानियों को भी मैं समझता हूँ और उनके हालात को भी मैं देख रहा हूँ। तो उसके हवाले से हमने जो है वो तमाम इदारों को खतूत लिखे कि आप इनको सब्सिडी में शामिल ना करें, लेकिन जो आपने 25 शाहराहों पे बंदिश की हुई है उसमें से चंद शाहराहें खोल दें। ये अपनी रोजी रोटी करके अपना गुजर बसर तो कर रहे थे ना, आपसे तो कोई रिलीफ इन्होंने आज तक मांगा नहीं ना। आपके पास कभी ये आए कि हमें आज तक तो फैसिलिटी किया ही नहीं गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये हमारी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो इसको भले बाकायदा फैसिलिटेट करना चाहिए था, इसको आपने जो है दीवार से लगा दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें हम सिर्फ रिक्शा ड्राइवर ये हमारे दीवार से नहीं लगे, वो ख़वातीन और वो बच्चे और वो बुज़ुर्ग जो मुतवातिक तबके के ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके लिए ये सस्ती सफरी सहूलत मैसर थी, उनको भी आपने जो है इससे परेशान कर दिया। तो अगर आप सड़कों पे जाके देखें, बल्कि इस वक्त मैं इत्तेफाक से नहीं लाया वरना मैं आपको तस्वीरें दिखाता, जो मिनी बसेस वगैरह हैं उनकी अगर आप तस्वीरें देख लें तो लोग छतों पे सफ़र करने पे मजबूर हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंजर तो वो है कि आप जो है वो सफ़र करने के लिए इतने मजबूर हैं कि आप छतों के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। तो उससे बेहतर तो ये था कि इस रिक्शे के अंदर लोग चाहे कम से कम जान तो महफूज रहती है। आए दिन आप देखें मिनी बसेस के एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन रिपोर्ट हो रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह पे मिनी बस का एक्सीडेंट हो गया, आज डंपर ने इसको कुचल दिया। तो आप जो है वो इशू बनाते हैं कि मोटर कैब रिक्शा जो है वो कंजक्शन का बाइस है और एक्सीडेंट का बाइस है। तो आपका एक ट्रैफिक जो है उसमें एक्सीडेंट एनालाइज कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट पेश कर दें। हम 12 कह रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट पेश कर दें, आपको पता लग जाएगा। हम ये दावा कर रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस है एक्सीडेंट के अंदर मोटर कैब रिक्शे का। कोई एक आध कोई मामला हो जाए हज़ारों की तादाद में तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप मिनी बसेस का तो देखें, आए दिन हादसा होते हैं, आए दिन मिनी बसेस उलट जाती हैं, आए दिन मिनी बसेस के जो है वो कभी किसी बच्चे को कुचल दिया, कभी किसी उसको को देता। आप उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? ना कि आप इन और सबसे बड़ी बात जो आजकल हमने बहुत टाइम से डंपर का सुन रहे हैं सर, उस तरफ नहीं संजीदा हो रहे हैं। मैं जब भी निकलती हूँ, जैसे वो किमाड़ी से जैसे वो जाती अंदर कोरंगी रोड से, रात को इतना डर लग रहा होता है। पहले था कि जी ये 11 बजे के बाद निकला करेंगे, अब तो वो 9-10 बजे भी निकल आते हैं। हाँ, अब तो वो चलना शुरू हो गए। उनको आप जितना भी रोक लें, बिल्कुल। तो यहाँ क्यों नहीं गवर्नमेंट इधर क्यों नहीं तवज्जो दे रही है? समझता हूँ कि मैं आपको इसमें एक बात और भी बताता हूँ कि जो मेरा नज़रिया है कि ताकतवर शख्सियत उनके लिए कानून कुछ भी नहीं है, और कानून पे अमल दरामद जो होता है वो गरीब के लिए होता है। क्योंकि मोटर कैब रिक्शा ड्राइवरों की कोई ज़ाती जो है वो कोई मिल्कियत ऐसी नहीं है कि कोई लैंडलॉर्ड हो या उनके कोई अच्छे जगह पे ताल्लुकात हों, सियासी शख्सियात से हों, तो इसलिए उनके ऊपर हर तरीके से दबाव डाला जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 26 शाहराएँ बैंड की गई, एक शाहरा उसमें से निकाल दी गई। सही। तो मेरा सवाल है कि किस बिना पे, किस कानून के तहत? जहाँ 26 शाहराएँ थी, आपने एक निकाली, तो या तो उसके पीछे कोई शख्सियत, ताकतवर शख्सियत है या पैसे की ताकत है। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर पैसों का मामला है तो हम इन रिक्शा ड्राइवरों से चंदा जमा करके आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ताकतवर शख्सियत है तो आप उसका बता दें, हम उसके पैर पकड़ लेंगे बैठ के कि भाई इन गरीबों के लिए भी 2-4 रोड खुलवा दें। ये अपनी रोजी ताकतवर भी उसी की वजह ताकतवर है। इमरान भाई, जो आपने एक बात आपसे कहूँगा कि अगर ये रिक्शे को कहते हैं कि जी एक्सीडेंट हो जाते हैं इसकी वजह से, तो ये आपको छोटी गाड़ियाँ प्रोवाइड कर देना गवर्नमेंट, आपको फिर गाड़ियाँ प्रोवाइड कर दे। सर वो गाड़ियाँ क्या प्रोवाइड करेंगे? जो हमारी गाड़ियाँ हज़ारों की तादाद में इंपोर्ट यार्ड खड़ी हैं, जो गाड़ियाँ बन रही हैं वो कहाँ जाएंगी? आसान कर्जों पर प्रोवाइड कर दें अगर समझते हैं कि रिक्शा जो है बहुत परेशान कर रहा है इनको। नहीं तो काशिफ सर, आप ये नहीं अभी तक समझे कि सहूलत तो देनी नहीं हमने जी। आप कुछ भी कर लें, सहूलत कहाँ से देंगे आप? वो साउंड भी नहीं रहा जब वो गरीबों की चिंची बंद करवा सकते हैं, वो सहूलत कहाँ से देंगे? उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा, वो इस तरफ आ ही नहीं रहे, इस तबके की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा। जो हमारी अपनी जाती इन्वेस्टमेंट है उनको पकड़ के इन्होंने खड़ा किया हुआ है चौकियों में, इंपोर्ट यार्ड में हज़ारों की तादाद में खड़ी है और गल रही है, सड़ रही है। उसको कोई रिलीज करने का कोई SOPs तय नहीं हो पा रही अब तक,
کہ کم از کم اگر ایک بندے نے غلطی کی اور اس کی FIR ہو گئی ہے, اب اس کی گاڑی کھڑی ہے, تو اس کو ریلیز کرنے کا کوئی طریقہ کار واضح کر دیں, وہ بھی نہیں ہے. اچھا یہ سب کچھ سندھ میں ہی چل رہا ہے کہ دوسرے؟ صرف کراچی میں چل رہا ہے, کراچی میں سندھ میں بھی نہیں چل رہا. سندھ میں بھرپور چل رہی ہیں, وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, صرف کراچی میں. کراچی جیسی آپ کراس کریں گی, بلکہ حیدرآباد جانے سے پہلے ٹول پلازا تک بھی آپ آ جائیں گی, مین شاہراہ پہ چل رہی ہیں. مین ٹول پلازا کے پاس میں آپ کو بتاؤں کہ اگر نمبر پلیٹ آپ کی بائک پہ نہیں ہے نا, تو بہت سارے قانون آپ پہ نافذ کر دیے, وہ آپ نے فلفل کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف کراچی میں. اچھا تھوڑا سا میں ابھی یہ بات کروں گی کہ ابھی جب میں راستے میں آ رہی تھی, جب بھی ہم بائک پر گھر سے بچوں کو دیکھتے نکلتے, آپ نے صرف اپنے ماں باپ کی شکل اپنے دماغ میں رکھنی ہے. یہ جو آپ بائک کو جہاز سمجھ کے اڑا رہے ہوتے نا, یہ بہت غلط ہے. نہیں یہ میں سچی بات کر رہی ہوں. وہ کہاں سے نکل کر آپ آتے ہو, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ماں باپ آپ لوگوں کو پالنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں, کتنا اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے اندر ان کی جان ہوتی ہے. یہ اولاد اگر سمجھ لے تو پھر میرا خیال ہے بہت حل ہو جائے. کیونکہ ابھی بھی جب میں نکل کر آ رہی ہوتی ہوں بائکیں ایسے جیسے جہاز اڑ رہے ہیں, تو پلیز تھوڑا سا اس پہ میں نے اتفاق سے ایک بائک والے کو ہارن دیا, تو اس کا خوبصورت جملہ کانوں میں گونجتا رہتا ہے, قریب آگے کہتا ہے گاڑی شیشے کے, ہلکا ہو کے بیٹھ. ارے میں نے کہا ہاں بھائی. اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے, یہ جو دہائی لگی نا ہماری 2000 کی, اس سے پہلے اولادیں پیدا ہوتی تھی, اس کے لگنے کے بعد ماں باپ پیدا ہوئے. ایسا ہی کچھ اولادیں نہیں ہیں, بالکل آنیسٹ بتا رہا ہوں. نہیں کہا بھی گیا. ٹھیک اسی طرح یہ شاگردوں کے لیے بھی ہے کہ 19 کی دہائی میں آپ کے شاگرد تھے, 19 کے بعد سارے استاد آ رہے ہیں. اب یہ جو بات کہی ہے نا انہوں نے, اس کی تائید میں یوں کروں گا کہ ابھی آپ نے ایک قانون بنا دیا ہے. وہ قانون کیا بنا دیا ہے کہ استاد نہ سزا دے سکتا ہے, ایون ڈانٹ اگر وہ زور سے بول بھی دے گا کلاس میں اسٹوڈنٹس کو, تو وہ بھی مجرم گردانا جائے گا. اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے آپ کو بتا دوں میں, کہ کالجز میں ایون یہ ہو رہا ہے کہ بچے اگر اب بول رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, تو استاد ان کو روک نہیں پا رہا. نہیں روک پا رہا. کیسے روکے گا؟ تربیت نہیں ہے, صرف تعلیم ہے. یہ ہم نے اڈاپٹ کیا نا, دوسرے بڑے ملکوں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا نا. وہاں پر جیسے بچے جو ہیں, ماں باپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, وہاں پر یہی حال ہے. لیکن اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میرا تعلق جو وہ اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن سے بھی ہے. تو پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف ہمارے چیئرمین صاحب تھے ندیم مرزا صاحب, جب انہوں نے بولنا شروع کیا اور کافی حد تک بولے, تو پھر ان کی یہاں پہ ٹھکائی ہوئی ٹھیک ٹھاک, اور پھر انہیں تھریڈز وغیرہ ملی تو انہیں لاہور شفٹ ہونا پڑا. تو ہم بھی اس کام سے تھوڑا پیچھے ہو گئے, کیونکہ جب استاد کی پٹائی ہوئی تو پتہ چلا کہ ہماری بھی ہو سکتی ہے, تو ہم نے تھوڑا اس سے بیک کیا. تو اس میں سب سے بڑا قصور ہمارا بھی ہے, کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اسکول ہو, بڑا اسکول ہو, اور مطلب خاندان میں پتہ لگے. اب تو یہ رواج ہے کہ اسپتال بھی جو ہے وہ پرائیویٹ ہو, اچھا ہو, ویڈیو بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ بھئی ہم اچھی جگہ پہ لاتے. تو ہمارا اپنا قصور ہے. اسٹینڈرڈ کانشیس لوگ ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہمارا خیال ہے, یہ ہماری بات یہ دوسرے تیسرے شو میں بھی ہوئی ہے. یہی میں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کے اسکول جو ہیں, یہ پرسوں کی بات ہے کہ میں نے کہا گورنمنٹ نے اسکول اتنے بڑے بڑے بنائے ہیں, پھر وہاں پر تھا کہ جی ہم نہ اس کا کورس جو ہے فری دیں گے. تو میں نے کہا کہ لوگوں نے اپنی سوچ ہی بدل لی ہے. نہیں, اگر میں نے گورنمنٹ میں ڈالا, یہ بندہ نا مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گا, یہ فلانا جو ہے نا میرے بچے کو ڈی گریڈ کرے گا, یہ اس کو کچھ نہیں سمجھے گا. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے لیے اگر آپ بات کرنے ہیں تو اس پہ تو پرائیویٹ اسکول کے جو وہ معاملات ہیں جو ہم نے بہت قریب سے دیکھے ہیں, کتنی اسکولوں کی FIR بھی کرائی ہے, جو یہ پیرنٹس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, اور جو یہ کتابیں کاپیاں بیچنے پہ, اس پہ پورا سب ایک ملی بھگت ہے, پورا ڈپارٹمنٹ. اب مجھے آپ ایک بات بتا دیں کہ سردار شاہ صاحب نے اسمبلی کے اندر بہت اچھی بات کی, اپریشیٹ کرتا ہوں, بھلے کوئی ان کا کام کوئی مانے نہ مانے, لیکن انہوں نے بات بہت اچھی کی. تمام ممبران کو جو وہاں اسکولوں کے خلاف چیخ رہے تھے, انہوں نے کہا یہ جبھی تبدیلی آئے گی جب آپ اور میرے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے, ایسا ہی پھر یہ تبدیلی آ سکتی ہے. کیونکہ آپ اپوزیشن میں کھڑے ہیں یا اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور آپ بات تو ساری کر رہے ہیں, لیکن بچے آپ کے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, تو پھر تو آپ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں نا. تو یہاں پہ سلسلہ یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے فیسیلیٹ کرنا, وہ نہیں کر پا رہی. آپ صرف ایک بات چھوٹی سی دیکھ لیں کہ ایک موٹر کیب رکشہ ڈرائیور, اچھا میں بات اس لیے کرتا ہوں جو میرا تجربہ ہے, کسی اور کے بارے میں اس لیے بات نہیں کر سکتا کہ وہ ایتھینٹک نہیں ہوگی. ایک موٹر کیب رکشہ ڈرائیور اگر اس کے 4 بچے, گھر کرائے کا ہے,
تو اب آپ صرف امیجن کریں کہ وہ کس طریقے سے ان کو پڑھا رہا ہوگا, کس طریقے سے ان کو کھلا رہا ہوگا, کس طریقے سے وہ گزر بسر کر رہا ہوگا. آپ ایسے سوچ رہے ہیں کہ کوئی سوچے گا ایسا؟ دیکھیں, کوئی سوچے نہ سوچے, میں سوچوں گا. ہم لوگ بیٹھے ہیں نا, ہم لوگوں نے میرا خیال ہے بہت سے دور دیکھ لیے ہیں, ہم نے بہت سے سیاستدان دیکھ لیے, بہت سی گورنمنٹس دیکھ لی ہیں. عالیہ پلیز مجھے اجازت دیجیے. بہت میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں, مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہر جگہ یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں, ہوگا کچھ بھی نہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو, لیکن میں مطمئن ہوں کہ میں آپ کی آپ نے اپنی ایفرٹ کی, پیغام پہنچا دیا. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ, اس میں بچوں کی تربیت نشو نما جو ہو رہی ہے. دیکھیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہمارا ابھی موجود ہے 3ری 4تھی کلاس کا. اردو میں ایک سوال ہے, مختلف جانوروں کی کھالیں کیسی ہوتی ہیں, کویسچن مارک, اور اس کا جواب ہے مختلف جانوروں کی کھالیں مختلف ہوتی ہیں. کیا خوبصورت جواب ہے. دیکھیے آپ کیا تربیت نشو نما ہو رہی ہے اس بچے کی کہ یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں لکھا ہوا کتاب ہے مختلف جانوروں کی کھالیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. میرے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, آپ یقین سر یہ تو بن گیا نا. آپ کو ایک بات بتاؤں, میری ماشاءاللہ سے 4 بیٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا مجھے عطا کیا, چھوٹا ہے وہ. 3 بچے میرے اسکول میں پڑھ لیں. ایک جو ہے میرا ٹام بوائے, تو وہ کسی نہ کسی چیز میں مطلب ان کا آئے دن پروگرام چل رہا ہوتا. اب میں نے حساب لگایا 365 دن میں چھٹیاں نکال دیں, اس کے بعد جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں وہ نکال دیں, تو آپ یقین کریں صرف 30 دن یا 35 دن پڑھائی ہوتی. ٹرو, ویری ٹرو. پورے سال میں. اور آپ ایکسپینس دیکھیں آپ کہ اگر آج اگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ یہ اچھا والا پھول لے کر آنا ہے, وہ لانا ہوتا ہے, تو وہ لانا ہوتا ہے, وہ چاہے جتنا بھی مہنگا ہو. ہر 15 دن کے بعد جو ہے بچی ایک پروگرام میں کھڑی ہوتی ہے کہ آج مجھے فلاں چیز لے کے جانی ہے, آج مجھے فلاں چیز لے کے, کل رات کو مجھے کہے کہ مجھے جارج کی پینٹ, جارج ٹراؤزر چل رہا ہے جارج, وہ لینا ہے. وہ رات کو 10 بجے اپنی ماں کو گئی لے کے آئی, تو مجھے بعد میں کہہ رہی کہ بابا جب مس نے ہمیں کہا نا کہ تم یہ لانا, تم تو ایک بچی نے کہہ دیا مس آپ کیا لائیں گے, کہتے مس ناراض ہو گئی, غصے ہو گئی کہ میں کیوں لاؤں گی, تم لاؤ. یہ جیسے بچوں کے ساتھ ہے, ٹیچرز کے ساتھ بھی ہے. نہیں, ٹیچرز کو بھی پراپر ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے. بلال ایجوکیشن کی بات پوری تھیم ہوتی ہے جی, ایجوکیشن کی بات آپ کر رہے ہیں, تو میں کہوں کہ ایجوکیشن کے سسٹم میں ہمارے یہاں خرابی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کلرکس پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں, اور یعنی کہ جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے اس وقت, اگر ہم اپنے سسٹم میں چینجنگ لائیں گے نا تو ہمارے یہاں ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ جو بہت اچھا ہو. کاشف صاحب, آپ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں. ابھی جو بچے فرسٹ ایئر کے بہت زیادہ فیل ہو رہے تھے, کسی نے تحقیق نہیں کی, ہم نے تحقیق کی, مرزا صاحب نے تحقیق کی, پتہ لگایا کہ یہ وجہ کیا ہے. جب ایک کنٹرولر 3 کروڑ روپے دے کے سیٹ لے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پوری کرے گا. وہ پورے تو کرے گا نا, پورے کرے گا نا. بچوں کو فیل کیا جاتا ہے جان بوجھ کے, تاکہ فیسز ملتی رہیں, پیسے ملتے ہیں. لیکن ایک چیز دیکھیں, اس کی اسکوٹنی ہوگی, اس میں ہزاروں روپے کا معاملہ ہے. پھر وہ جو پیپروں کی رد و بدل ہوتی ہے اس میں ہزاروں روپے, کروڑوں روپے کا معاملہ ہے. تو یہ تو ایک طریقے سے, اور پیپر لیک ہوتا ہے, جی بالکل, اس کے الگ پیسے, الگ معاملات, ہر سبجیکٹ کے الگ الگ ٹیچر پیسے لیتا ہے. اگر آپ قریب سے اس معاملے کو دیکھ لیں نا تو آپ کا دل نہیں کرے گا اپنے بچوں کو یہاں پڑھانے. میرا تو چونکہ اس سے تعلق ہے, اب میں کہوں گا اس پر کہ ہمارے کالج میں, کیونکہ سب سے اچھا کالج کراچی کا کہلاتا ہے الحمدللہ. کون سا نام کیا سر؟ آدم جی گورنمنٹ کالج. صحیح. اور کراچی کے بیسٹ کالج میں اس کا نام ہے بلکہ اس وقت, اور پوزیشن ہولڈرز بچے وہاں کے الحمدللہ ہوتے ہیں. تو وہاں پر جب امتحان دینے کے لیے بچے آئے اور ان پر سختی کی گئی, تو ان بچوں نے جملہ کہا کہ اگر یہ سختی ہم پر اسکولوں میں ہو جاتی, بالکل صحیح, تو ہم کبھی بھی ایسے کام نہ کرتے. تو یہ بات ہے کہ اسکول میں اگر سختی ہو جائے نا, بیسک ہے نا, بنیاد آپ کی وہی ہے. کاشف صاحب, مطلب اوور آل اس کو پورے اس موضوع کو, تعلیم کے اس کو ایک شعر, خوبصورت شعر میں کیا کریں, مجبوری ہے کہ حیرت ہے ابھی تک ہے تعلیم سے محروم, حیرت ہے ابھی تک ہے تعلیم سے محروم, وہ قوم جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. جی بالکل, آپ کو بھی بیچ میں. تو یہ صورت حال ہے, اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہم اپنے دل کی بڑاس بھی نکال دیتے ہیں, اور آپ لوگوں کا, میڈیا کا سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنا پیغام, ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. ورنہ ویسے نہیں آپ پہنچا سکتے. نہیں, ہم کمشنر آفس میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے ملاقات نہیں کی جاتی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ
توازن جو ہے نا یہاں پہ برابری کا نہیں ہے. یہاں جو طاقتور شخصیت ہوگی اس سے ہر کوئی ملتا ہے, کیونکہ ڈمپر مزدہ یہ سب مہنگے ہیں, اس لیے لوگوں ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے. ہمارا رکشہ جو ہے 5 لاکھ روپے کا, زیادہ تر قسطوں پہ وہ 7 لاکھ روپے کا. اب ایک ڈرائیور جو ہے وہ 7 لاکھ روپے, کیا اس نے زیور بیچا یا اس نے قسطوں پی لیا, جو بھی لیا, وہ لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, لیکن ان کے نمائندے سے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہیں پہ اگر کوئی ڈمپر ایسوسیشن یا کوئی بس ایسوسیشن چلی جائے گی, سولوشنز کی طرف ہم کوئی ہے یہ ڈمپر کا جو کوئی ہے نا, ہاں حاجی لیاقت صاحب ہے نا, ان سے تو میں پھر اور میں کہوں آپ سے کہ ٹاکنگ اباؤٹ پرابلمز کوئی جینیس تھنگ نہیں ہے. واٹ اباؤٹ سولوشنز؟ سولوشن دیکھیں, ہاں سولوشن بالکل ہم نے کورٹ میں بھی سولوشن جمع کرایا. اچھا میرا خیال ہے کہ ہم اس پروگرام کو نا اوکے پھر کسی دن دوبارہ رکھتے ہیں, کیونکہ اور نہیں یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ ہمارا پلیٹ فارم اسی لیے ہمیں ملا ہے, اور میں نے بیٹھک کا نام بھی اسی لیے رکھا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں جا پا رہی. آپ مارننگ شو میں دیکھ لیں کہ کہیں پر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کہیں پر کچھ پہنچا سکے, نہیں پہنچا سکتے. میرے پروگرام میں نے کھلی دعوت دی ہے سب کو کہ جس نے اپنے دل کی بات کرنی ہے اچھی, وہ آ کر کریں. کوئی اچھا سا میسج عامر سر؟ دل سے نکلتی ہے جو بات اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ہم بات ہی کے ذریعے کوشش ہے ہماری کہ وہ بات پرواز کرے, جو ہماری تھاٹ ہے وہ بے شک کسی بھی معاملے سے لوگوں کی اور ہماری نہیں, یقیناً یہ ترجمانی ہو رہی ہے لوگوں کی, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کہ میرا پیغام تو یہی کہ کہیں بات کریں, کچھ نہ کہنے پہ محبت کا گماں ہوتا ہے, کہ کہیں تو ضرور اظہار تو ضرور کریں. صحیح. کاشف سر آپ کیا میسج دیں گے؟ میں تو وہی بات کہوں گا جو آج کے ینگسٹرس کو ضرور کہنا چاہوں گا, کیونکہ اب جو بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ بھی بہت کچھ ادھر ادھر چلا جا رہا ہے. تو ان کے لیے بھی کہوں گا کہ وہ کمپیوٹر اور اے آئی میں الجھ کر اب بعض اوقات دین سے ہی بہت دور ہونے لگے. کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر اتنا سخن بندہ ہے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت سنا. بہت اعلیٰ. سنی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کا پروگرام آپ کو یقیناً اچھا لگا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی اپنے خول سے باہر آئے ہیں. یہ ہمارا خول ہے, جو ہم ایکٹنگ کرتے ہیں یا ہم کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہم خول کے اندر ہے. ہم باہر آئے ہیں, ہم ان لوگوں کی آواز بننا چاہ رہے ہیں جن کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ رہی, جو ڈیزرو کرتے ہیں. جی تو آپ کوئی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیں, اپنوں کا بہت خیال رکھیں, اور ان کا بھی بہت خیال رکھیں جن کا کوئی نہیں رکھتا. یعنی کہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے ایسے بے شمار لوگ. بلال آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ آج مطلب سکون بہت ملا ہے, جیسے کل تفریح ہوتی ہے نا. ہاں مطلب وہ بھی ایک رنگ ہے, زندگی کے رنگ ہے نا یہ سارے. یہ ماحول ہے. اچھا بلال جو ہمارا ہے نا, ایکسکیوز می علی کچھ کہنا چاہوں گا. ہمارا بلال جس ایج کا ہے, جی یہ جو بچے ہیں آج کے, ان کے لیے یہ ہے کہ دھوپ میں باپ, چولہے پہ ماں جلتی ہے, تب کہیں جا کر کے یہ اولاد پلتی ہے. صحیح ہے. اور ماں کہہ رہی کہ پھر بھی تم چاہو تو ہماری محبت کو بھلا دو. جیسے بچے ہیں ویسی ماں بھی ہے نا, کہ پھر بھی تم چاہو تو ہماری محبت کو بھلا دو, ڈی جے والے بابو میرا گانا چلا دو. بلال آپ کی طرف آتے ہیں, گانا نہیں سنیں گے, موضوع ماشاءاللہ سے اتنا اچھا چل رہا ہے نا, تو کوئی پیغام آج کے حوالے سے, مطلب جو آج باتیں ہوئی ہیں ساری؟ ہاں بہت کچھ, جیسے میری ایج ہے, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ابھی میں ہی چھوٹا ہوں یہاں پر, ہاں, اور میم کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا. تو ایسی اگر یہ لوگ ایسے ہی آتے رہیں تو آپ کی انگلش بھی اچھی ہو سکتی ہے. بلال ایک بات کہوں تم سے کہ چھوٹا انسان سوچ سے ہوتا ہے, اور تمہاری سوچ بہت بڑی ہے. ہاں یہ اسی لیے تو بیزتی کر رہا ہوں. گٹار بھی بڑی ہے. کسی کے حصے میں گھر آیا, کسی کے حصے دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی. چلو ٹھیک ہے. عمران سر آپ؟ میں صرف اتنا کہوں گا حکومت وقت کو کہ وہ جو لوگوں کو اسٹیمپ لگ جاتی ہے نا اللہ کی طرف سے, کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہوتی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی اور آپ مطمئن ہیں, اچانک پکڑ نہ ہو. اس سے پہلے ان غریبوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, اور ان کے لیے کوئی ایسا اقدام کر دیں کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں. کیونکہ کہتے ہیں کہ ظلم کرنے والا تو گناہ گار ہے,
जुल्म को बर्दाश्त करके खामोश रहने वाला भी गुनाहगार है। ये भी कहते हैं कि तो हज़रत अली का दुनिया में कौल है कदीर कि उससे कुफर मुनाफिक की नहीं हुकूमत देखा। चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। कितना बड़ा देखिए कुफर की हुकूमत चल जाएगी लेकिन जालिम की हुकूमत नहीं चलेगी। बिल्कुल अल्लाह जी। ताला वक्त देता है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी नॉलेज मुझे भी मिली। बिलाल ने मेरी बेइज्जती भी माशाल्लाह से खुली आम कर दी। खैर मुझे फील नहीं होती क्योंकि मोहब्बत में नहीं भाई, मोहब्बत में नॉर्मल तीर अंदाज भी में जो बोलिए मोहब्बत बस। जी मोहब्बत में तीर, थैंक यू, मोहब्बत में अगर तीर भी लगता है ना तो वो अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल जी, आपको भी हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको फीडबैक देना हो तो आज रात को या 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जब हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर लगेगा आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि लोगों की आवाज़ बनना ना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए तो हम आवाज़ उठा लेते हैं, हम पे जुल्म होता है तो हम बोल भी लेते हैं, हम डांट भी लेते हैं, अल्लाह से भी फरियाद कर लेते हैं कि अल्लाह ताला मेरे साथ ये क्यों किया है। जो लोगों नहीं बोल सकते हैं किसी के सामने जाकर, उनके लिए भी सोचें और उनकी तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल जी, अपने प्रोग्राम से चाहूँगी इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे होगी मंडे वाले दिन 10 से 12 मुलाकात। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। हमदना सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये